اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید نے حکمت کو واضح کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکمت کو کوئی معمہ نہیں بنا کر رکھا کہ بندہ ڈھونڈنے جائے اور اس کو حکمت نہ ملے۔ اللہ ہی بندے کو کہے کہ تم ہدایت ڈھونڈنے جاؤ، اللہ ہی بندے کو کہے تم علم ڈھونڈنے جاؤ، اللہ ہی بندے کو کہے تم حکمت ڈھونڈنے جاؤ اور اس کو چھپا دے، تو یہ اللہ کی زیادتی ہے۔ یہ اللہ پر حرف آتا ہے، وہ اللہ ہی نہیں، یہ اللہ پر ظلم کی ایک نشاندہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ ہمیں حکم دیا اور خود ہی اس حکم کو چھپا دیا۔ اس طرح یہ ظلم ہے، اور ظلم جو ہے وہ اللہ کے عدل پر حرف ہے، اور اللہ ہے عادل، یہ اللہ خود فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کیا ہے، ظلم نہیں کیا، اور ظلم جو آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ مل نہیں رہا، یہ آپ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اگر کسی کام کا حکم دیا ہے تو ہم اس کام کرنے کی استعداد، قابلیت، اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی آدمی نے کسی بڑی رکاوٹ کی وجہ سے وہ کام نہیں کیا اور اس کی صلاحیت، استعداد، قابلیت اور اہلیت وہاں کام نہیں آئی، تو قیامت والے دن اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے کہ میں نے تمہارے راستے میں یہ رکاوٹ کھڑی کی تھی۔ مگر حکمت کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، نہ یہ کوئی پہیلی ہے، نہ یہ کوئی بجارت ہے، نہ یہ کوئی معمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پزل دے دیا آپ کو کہ جاؤ جا کے اس پزل کو ٹھیک کر کے لاؤ، بلکہ یہ بات اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے واضح کی ہے کہ مومن کے بالکل سامنے پڑی ہوتی حکمت، پورے قرآن مجید میں کہیں اللہ نے نہیں چھپائی اور پردہ نہیں رکھا، اور کہیں پہ اس پہ کوئی شے سے اس کو ڈھانپا نہیں۔ ہر شے اللہ نے اور حکمت کا ہر حصہ اس کا واضح کر دیا، اور اس پر اللہ نے گفتگو بھی فرمائی ہے، اور دور نہیں کہیں رکھی، قریب کر کے اللہ پاک نے رکھی کہ یہ بھی نہیں کس کی دسترس میں نہ آئے۔ بالکل قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، ساتھ جو آیت چل رہی ہوتی ہے، ہر آیت کے اندر اس کی پوری حکمت اس کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ بس پردہ اٹھانے کی دیر تھوڑی دیر ہوتی، تھوڑی تدبر کرنے کی دیر ہوتی ہے، آپ وہ دیر نہیں لگاتے۔ وہ دیر کن وجوہات سے ہوتی وہ میں نے آج بیان کرنی۔ جس وجہ سے وہ دیر ہو جاتی ہے، جس وجہ سے وہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہ پردوں کا بھی آج ذکر کرنا ہے میں نے۔ ایک سورج نکلا ہوا ہے، آپ ہی اپنی آنکھ پہ اپنا ہاتھ رکھ لیں اور کہیں کہ جناب سورج نہیں نکلا، اس کی روشنی مجھ تک نہیں پہنچتی، تو یہ قصور آپ کا ہے، سورج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی یہی مثال ہے کہ بعض اوقات چیز بالکل آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہے اور آپ کو دکھائی نہیں دیتی، آپ کہتے ہیں یہ اٹھاؤ تو آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بالکل ٹیبل پہ چیز پڑی ہوتی ہے اور آپ کو نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھ تو رہے ہوتے ہیں مگر ذہن کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں ادھر، ذہن ہے ادھر، ادھر پہنچتے ہیں تو ذہن نکل جاتا ہے کدھر؟ کسی اور جگہ پر، رہتے آپ کسی جگہ پر بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ کا معاملہ جیسے نماز میں نہیں ہے، ایسے ہی قرآن مجید بھی پڑھتے وقت آپ کا دھیان ادھر نہیں ہوتا، اس لیے وہ چیز کیا ہوتی ہے، وہ آپ سے چھپ جاتی ہے۔ اور کئی بار توجہ دلانے پر بھی، بار بار توجہ دلانے پر بھی آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے دھیان سے نہیں پڑھتے، آپ بار بار اس کو توجہ دلاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ایسے ہے، یہ حرف ایسے، پھر پڑھو پھر پڑھو، حتیٰ کہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے اور آپ مارنے لگ جاتے ہیں۔ سزائیں کیوں دی جاتی ہیں کہ وہ صرف توجہ نہیں کرتا، بار بار مجرم کو بار بار بات سمجھائی جاتی ہے کہ یہ جرم نہ صرف معاشرے کو برباد کر رہا ہے تمہارا کیا ہوا جرم، بلکہ یہ تمہارے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، لیکن وہ بار بار اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سزائیں بھگتتا ہے۔ بار بار نشئی کو کئی دفعہ سمجھایا جاتا ہے کہ نشہ لینا ٹھیک نہیں ہے، یہ برباد کر دے گا تمہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں اس کا عادی ہوں۔ بعین ہی آپ کو بار بار وہ چیز کی توجہ ہم دلاتے ہیں، لیکن آپ نہیں۔ اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے
کہ آپ کہتے کہ پھر دوسری پکڑ کے پوچھتے یہ کہ یہ. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم آپ کو صحیح بتا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کسی اور چیز کو وہ چیز سمجھ کر قبول کر رہے ہوتے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہی ہیں علماء کہ یہ حکمت ہے، لیکن آپ بار بار کہتے ہیں یہ کہ وہ کسی اور چیز کو آپ حکمت سمجھ کر قبول کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں وہ ایک آدھ دفعہ اٹھانے کے بعد پھینک دیتے، کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوتا، یہ اٹھ کے خود ہی کر لو. ٹھیک ہے، کیا مطلب آپ اس سے باغی ہو جاتے ہیں، اس کا بوجھ اٹھانے سے، ذرا محنت کرنے سے آپ گھبراتے ہیں. اور کچھ لوگ حکمت کی جگہ پر کوئی حکمت سے ملتی جلتی شکل کی چیز لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو حکمت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی پہ قناعت کر لیتے ہیں اور اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے. ساری زندگی اسی حکمت کے پیچھے جس کو وہ حکمت سمجھ رہے ہوتے ہیں، جعلی حکمت کو حکمت سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی کے پیچھے اپنی زندگی لگا. جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کو یہ وراثت میں کوئی قیمتی چیز ملنے کی اطلاع ہو جائے یا خبر ہو جائے کہ آپ کے ابو جی یہ چیز چھوڑ گئے مگر اس نے وہ چیز دیکھی نہ ہو. اب وہ جاتا ہے تو وہاں پہ کئی طرح کے موتی پڑے ہیں، باپ کے کمرے کے اندر کئی طرح کے جواہرات پڑے ہیں. اب اس کو بتایا جاتا ہے کہ انہی جواہرات میں سے ایک آپ کے ابا جی نے چھوڑا ہے جس کی قیمت اور مالیت سارے جواہرات سے بڑھ کر ہے. تو وہ وہاں پر چونکہ اس نے باپ سے اس کی معرفت نہیں سیکھی، اس کی پہچان نہیں سیکھی، وہ چیز کیا کون سی والی چیز ہے، کس چیز کو وہ جو کہہ رہا ہے جس کی وہ قیمتی بتا رہا ہے وہ کیا ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو کبھی اس نے دیکھا نہیں ہوتا، باپ کے پاس کبھی بیٹھا نہیں ہوتا، تو وہ پھر بڑی پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ پھر اتنی دیر تک اس کو پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرا آدمی جو پہچان رکھتا ہے اس کو پہچان کروا نہ دے، معرفت اس کی کرا نہ دے، بشرطے کہ اس کو پہچان کرنے کا اور سمجھنے کا سچی طلب بھی ہو اور سچا ارادہ بھی ہو. تو یہ صرف مرشد حقیقی ہی کی پیروی کر کے آپ کو مل سکتی ہے. جہاں آپ کو اپنا مٹانا پڑتا ہے، جب تک آپ اپنے آپ کو مٹاتے نہیں، وہ آپ کو کہتا ہے یہ سارا کچھ چھوڑ دو، آپ چھوڑتے نہیں. آپ اتنی دیر تک اپنی طلب جو حقیقی ہے اس کو معرفت کو آپ پا نہیں سکتے. اس لیے یہ جو نشے لگے ہوئے دنیا کے اندر، یہ اتنے نشے ہیں کہ ان کے بارے میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں، کچھ کو وہ حکمتی سمجھ رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں. اور جب میں نے یہ بات کہنی ہے اس کے بعد ایک قیامت آ جانی. اور یہ جمعہ میں کہتا ہوں یا اللہ صرف ان کو ہی دینا جن کو تو حکمت دینا چاہتا ہے. جو حکیم نہیں نا اس تک میرا جمعہ پہنچے ہی نہ، اس کو سمجھ ہی نہ آئے، وہ کہ جانے دو، فارغ کر دو اس کو. مصیبت یہ ہے کہ میں اب آج جس چیز کو ہاتھ ڈالنے لگا ہوں یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. سوچ کے میں نے کہا پہلے ہی دنیا خلاف ہے، لیکن پھر میرے دل میں نے کہا چھوڑ کاشف علی، تیرے شورش تیرے خلاف زمانہ ہوا تو کیا، کچھ لوگ اس جہاں میں خدا کو نہیں مانتے. تو میرے خلاف سارے ہر وہ آدمی جس کو اب میں چھیڑوں گا اور جس شعبے سے وہ متعلقہ ہوگا، وہ دینی اور غیر دینی، وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا اور کئی طرح کے مجھ پہ نا الزام اور اتہام لگا کے نا تو مجھے فارغ کرا دے گا کہ یہ کب عالم ہے، کب درس نظامی اس نے کیا ہے، داڑھی چھوٹی ہے، پلانٹ ہوگا، ہزار باتیں مجھ میں نکال کے فارغ کر دے گا. اللہ کا شکر ہے وہ مجھے فارغ کر دے، ٹھیک ہے، تاکہ میں اس کے تو زد سے بچوں. تو آج میں نے وہ پردے بتانے ہیں، وہ پردے جو پردے ہمارے آگے لٹک جاتے ہیں، جو سورج تک نہیں جانے دیتے ہمیں، جو حکمت تک نہیں پہنچنے دیتے. اب ان پردوں کو آپ نے بنا لیا ہے علم، اور وہ علم بن گئی ایک آپ کے اوپر مصیبت. اور نبی علیہ السلام کے دور سے یہ کام چل پڑا تھا. اس وجہ سے آج آپ کو اصل بات بھی سمجھانی ہے. اور اگر آج کا خطبہ آپ نے سمجھا انشاءاللہ العزیز، میں آپ کو یہ کہتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو وہ علم نوازے جس کے بعد پھر میں نے اپنے استاد جی سے کہا تھا کہ اب میں نے چھوڑ دیا، پھر میں نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی، پھر میں حکمت کی طرف چل پڑا. ٹھیک ہے، مطالعہ کر لیا مولانا صاحب کے ساتھ، پھر مولانا صاحب نے مجھے بتایا، پھر میں نے کہا، انہوں نے کہا یہی وہ علم ہے، یہ وہ علم ہے جو چھوٹی عمر میں لوگوں نے حاصل کر لیا، جن کے مرشد نے بچپن میں ان کو یہ علم دے دیا، اس کے بعد وہ چھوٹی عمروں کے اندر ہی اللہ کو پا گئے، پھر وہ واپس نہیں لوٹے ہیں. وہ جیسے کہ ایک بچے کو حضرت حسن بصری نے دیکھا تو بچے سے کہا بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے عذاب سے رو رہا ہوں. تو نے کہا لڑکے 9-10 سال تیری عمر ہے، تو اللہ کے عذاب سے کیوں رو رہا ہے؟ تو ابھی چھوٹا ہے.
کہتا بس یہی تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے جب وہ چولہا جلاتی ہے نا لکڑیوں والا تو بڑی لکڑیں بعد میں ڈالتی ہے، پہلے چولہا چھوٹی چھوٹی لکڑیں جلانے سے شروع کرتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ میرے جیسا اگرچہ گناہ گار ہوا اور ہوں بے شک میں عمر میں چھوٹا، تو اگر اللہ نے مجھ سے ہی دوزخ جلانے کا کام شروع کر دیا پھر کیا بنے گا؟ حسن بصری نے کہا لڑکا تو جوان ہوتا نظر نہیں آتا۔ لڑکا مر گیا، کچھ ہی مدت کے بعد اللہ کی محبت میں لڑکا اس غم میں ہی مر گیا، اس کا جگر ہی پھٹ گیا، وہ مر گیا لڑکا۔ شاعر تھا نا، تو وہ بیٹھے تھے، مجھے اب نام بھولتا ہے، یہ میر انیس تھے یا کون تھے، تو وہ لڑکے نے آ کے محفل میں آ کے پڑھا ایک شعر میر انیس، ایک دم سے میر انیس کی آنکھیں اٹھیں۔ میر انیس اپنے دور کے اندر جب کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے اتنا ہی کہہ دیتے تھے مقرر، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ بندہ بہت بلند ہے، تو مقرر نہیں کہتے تھے، وہ شعر سنتے تھے واہ کیا اور بھیج دیا مقرر۔ لڑکا آیا، اس نے آ کے مجلس کے اندر آ کے شعر پڑھا اور کچھ ایسی تمہید باندھی، سب نے سنا ہوا ہے، عام ہے شعر، وہ اب سن کے اتنا عام ہو گیا کہ اس کی کوئی قدر نہیں رہ گئی، ورنہ اس کی جو گہرائی ہے اس کو اندر اگر آپ سنتے پڑھتے تو آپ پھر اس سے کہا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اوپر ہی اس قدر میرے داغ لگے تھے کہ اندر اتنا ہی شروع میں عشق مشکل ہو گیا کہ اندر تک کیا پہنچا، وہ اندر تک جب سیک پہنچا دل ہی جل کے راکھ ہو گیا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سینہ اور دل یہ گھر کا چراغ ہوا نا، تو اس گھر، دل ہے گھر، کہتا اس گھر کو، دل کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کہتا یہ میرا ہی اپنے قصور تھا، میں نے اتنی محبت کر لی کہ وہ میرا ہی، اگر آج میرا سینہ جلتا ہے یا میں روتا ہوں محبوب نہیں ملتا، قصور میرے ہی ہیں، نہ میں دیکھتا نہ میں جاتا نہ میں سنتا نہ میں بیٹھتا نہ میں بات کرتا، تباہی تو میری آئی ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بڑا گہرا مضمون اس نے باندھا ہے، کیا اب اس کی تشریح کروں، مختصر سی کر کے اب گزر رہا ہوں، سمجھانے کی غرض سے آپ کو کہ یہ کیا چیز ہے، کیا یہ حکمت۔ اس لیے یہ حکمت جس وقت یہ حجاب ہوئی نا، تو کیوں کہا گیا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ یہ اصل وراثت جو نبیوں سے ملنی تھی نا، کیونکہ نبی پہلا مومن ہے، تو نبی خود مومن ہے تو اس کے پیچھے بھی مومن ہے۔ مومن کی وراثت پا سکتا ہے، کافر مومن کی وراثت نہیں لے سکتا، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اگر آپ کا بیٹا کافر ہو گیا وہ آپ کی وراثت نہیں لے سکتا، اگر باپ کافر ہو گیا تو بیٹا اس کی وراثت نہیں لے سکتا اگر مومن ہے تو مومن نے مومن کی وراثت پانی ہے، کافر نے تو نہیں پانی۔ اب نبی جیسا ہو تو وہ نبی کا ہے، اگر وہ نبی جیسا نہیں تو وہ نبی کا بھی نہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ نبی جیسا ہونے کا مراد یہ نہیں کہ وہ شکل سے اور خون سے نبی کی اولاد میں سے ہو، خون سے وہ نبی کی اولاد میں سے ہو، اگر کوئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نبی کی اولاد میں، جسمانی اولاد میں سے کوئی اس دین کو حاصل کر لے۔ کہا اس کی سوچ نبی کی سوچ جیسی ہو، اس کا فکر نبی کے فکر جیسا ہو، جن باتوں پر نبی سوچتا تھا اس کو اس باتوں کو سوچنا چاہیے، جو اپروچ نبی کی تھی بات سن کے نبی طے تک جاتے تھے ویسا ہی یہ طے تک جاتا ہو، اور جس فکر میں نبی نے عمر گزار دی یہ بھی اسی فکر میں گزار دے، اور جس تدبر میں نبی نے زندگی گزار دی اس تدبر میں گزار دے، جن کاموں میں نبی نے زندگی گزار دی ان کاموں میں گزار دے، پھر یہ نبی کا ہے، تو پھر یہ نبی کے پاس جو ہے یہ اس کو مل سکتا ہے۔ اس لیے نبی کے پاس کیا ہے، یعلم الکتاب والحکمہ، حکمت نبی کے پاس ہے، نبی سکھا رہا ہے، یہ سیکھ رہا ہے۔ حکمت یتلو نہیں ہے کہ تلاوت کی جاتی، یتلو علیہم آیاتہم، حکمت یہ نہیں کہ تلاوت پڑھ کے دم کر دیا گیا ہے، حکمت کی گفتگو ہی لگ گیا کہ وہ نبی کتاب سکھائے گا، سیکھ رہا ہے۔ کھولا یہ کیمرہ، آپ کھولا خراب ہو گیا، اس کو کھولنا سیکھا، کتنی عمر لگ جاتی ہے کیمرے کو کھولنے میں،
آپ ایک گاڑی والے کے پاس جائیں تو گاڑی کھولنے میں کتنی عمر لگ جاتی، جب چھوٹے کو لڑکے کو ڈالتے 10 سال لگ جاتے استاد جی سے کام سیکھتے سیکھتے. کچھ ایسے ہوتے 1 آدھ سال میں سیکھ کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 10 سال سے وہیں پہ کام کرتے رہتے ہیں، 15 سال سے، اور کوئی استاد جی کے پاس ہی نوکر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی دکان ڈالنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، عقل ہی خراب کر بیٹھا تو استاد جی تو پاس بیٹھے ہیں نا. یہ فائدہ ہوتا ہے، استاد پہ ڈال دو ساری بات. جتنا جتنا وہ سیکھتا جائے گا اتنا اتنا وہ حکمت کا حقدار ہوتا جائے گا. جیسے جیسے وہ سیکھنے سے دور ہوتا جائے گا، اپنی توجہ نہیں دے گا، نہیں بیٹھ کر سیکھے گا، نہیں محنت کرے گا، اس کا 4 دھانگے عالم کوئی دوم نہیں ہو سکتی. ایک نے سیکھا اور اس نے کہا میں نے ایسے سیکھا، اور جیسے کبوتر اپنے بچے کے منہ میں چوگا ڈالتا ہے ایسے سیکھا. اور میں اتنا ساتھ رہتا تھا جیسا کہ عرب کے اونٹوں کو انہوں نے مثال دی، کیونکہ ان کا یہ مثال عام تھی، آپ تو دیکھتے نہیں نا. تو جیسے اونٹنی کا بچہ 24 گھنٹے اپنی امی کے ساتھ رہتا ہے، وہ پرے نہیں ہوتا اونٹنی کا بچہ ہر وقت. میں نبی کے ساتھ ایسے 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 رہتا تھا. اس وجہ سے اللہ نے جیسے کبوتر 2 باتیں کی. جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، ایسے میں نے لیا، نبی سے لیا. آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، جس نے کوئی جانور رکھے ہوں تو اس کو سمجھ بچے کو کس طرح وہ کھلاتا ہے، تو جیسے وہ لیتا ہے. فرمایا اور یہ ہے علم لینا. فرمایا ساتھ ساتھ رہا، صرف یہ نہیں کہ جو اس نے بتایا وہ لیا، بلکہ میں نے جو اس نے کیا میں نے بھی پھر وہی اس کے کرنے سے سیکھا. جب وہ خاموش ہوئے رسول تو میں نے اس سے بھی سیکھا، جب بولے تو اس سے بھی سیکھا، جب نبی نے آنکھ اٹھائی تو اس سے بھی سیکھا، جب رنگ مبارک نبی کا متغیر ہوا کسی بات پر اس سے بھی سیکھا. حضور جب مسکرائے میں نے اس سے بھی سیکھا، جب غضب میں آئے تو اس سے بھی سیکھا، جب دے رہے تھے تب میں نے سیکھا، جب کسی سے کچھ ہدیہ قبول فرما رہے تھے تب سیکھا، جب اٹھنے کا اب میں چلتا ہوں گھر کی جانب تو سیکھا، گھر سے باہر مسجد کے اندر آئے تو میں نے ان سے سیکھا، اور پھر جب وہ میدان جہاد پر اپنے سر پہ ٹوپی سجا لی سیکھا، پگڑی اتار دی تو سیکھا، اب انہوں نے اپنے سر پہ لوہے کا خود پہن لیا جنگ کے لیے سیکھا، ہاتھ میں جب نبی نے عصا پکڑا ہوا تھا تب بھی میں نے سیکھا، اور جس دن عصا پھینک کر تلوار پکڑ لی تب بھی میں نے سیکھا، جب امن کی ناکا اونٹی پر بیٹھے تھے تب بھی میں نے سیکھا، اور جس دن جہاد کے گھوڑے پر بیٹھ گئے اس دن بھی میں نے سیکھا، اور جس دن چھوٹا سفر کرنا تھا گدھے پہ بیٹھ کر سفر کیا، گدھا مشکل ہو جاتا ہے لفظ کہنا، دراز گوش، رسول اللہ کے گدھے کو دراز گوش کہنا چاہیے، وہ اچھا لفظ، دراز اس کو کہتے بڑے کو گوش کہتے جس کے کان بڑے ہوں، تو خرگوش اس کے بھی گدھے جیسے کان ہوتے اس لیے اس کو خرگوش کہتے. تو دراز گوش پر نبی علیہ السلام بیٹھے، فرمایا میں نے اس سے بھی سیکھا، اور میں نے نبی علیہ السلام کی آنکھ اٹھانے سے بھی سیکھا. میں نے نبی کو رکت امیز وقت میں جب اس کے اپنے دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تب بھی میں نے اس کو سیکھا. ایک بچے کی موت پر میں نے نبی کو روتے سیکھا، اور پھر میں نے اس کی بیٹی کی شادی پہ بھی اس سے ہنستے ہوئے سیکھا. میں نے دیکھا کہ وہ اپنے یاروں کے درمیان کیسے بیٹھتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ دشمنوں کے درمیان کس طرح حنین میں گھوڑا بڑھا لیتے ہیں، میں نے اس سے سیکھا. یہ ہے ساتھ ساتھ رہنے کا مطلب. تو دنیا نے اس کو حکمت و دانش کا باب کہا، دروازہ. اس شخصیت کو کیا کہا؟ حکمت و دانش کا باب. اس کو کہتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. علی کی زندگی کے اندر دانائی ہی دانائی ہے، حکمت ہی حکمت ہے. خلافت کا جس وقت کیا بس ایک اختلاف کر کے پیچھے ہٹ کے جگہ نہیں مانگی، کہ ابو بکر چلائے. تحمل یہ ہاں تھوک دیا دشمن نے تو اتر گئے، بھڑکے نہیں. یہ تحمل نہیں آتا آدمی، مجھ میں نہیں آتا. مجھے تھوکے گا تو میں تو تھوک کی بجائے اس کے منہ پہ پیشاب کر دوں گا کہ تم نے مجھے تھوکا تو پیشاب کے حقدار ہو. یہ تحمل نہیں آتا کسی کے اندر. یہ اس نے نبی کو تحمل کرتے دیکھا، پھر اس کے دل میں تحمل آیا. یہ جو لوگ ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں مدرسہ بنا لو، مدرسہ بنا لو. آج ہی کسی آدمی نے مجھے ٹیلی فون کیا تو بہت سی باتیں کہی، تو ان باتوں میں یہ کہا
ہاں میں نے مولانا کے بعد جو ہے وہ ایک مدرسہ بنا لیا تھا حفظ کا، مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ مدرسہ حفظ کا نہیں بنانا چاہیے تھا، مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا. یعنی پہلے مولانا کی مخالفت ہے اپنی جگہ کو رونق لگانے کے لیے. اصل میں لوگ تو چاہتے ہیں نا کہ رونق لگے، بس رونق ہونی چاہیے. تو وہ جب نہیں ہوا، اس کی مشکلیں پیش آئیں، پھر کیا ہوا؟ اب چھوڑ دیا. تو میں نے کہا میں نے شروع ہی کچھ نہیں ایسا کیا جس سے مجھے ندامت ہو. میں نے شروع ہی ایسا کچھ نہیں کیا جس سے مجھے ندامت ہو. میں نے وہی رکھا جو میرے استاد جی مجھے پڑھا گئے تھے، جس بات پہ مجھے بتا. میں احمق ہوں کہ 80 سال کے بوڑھے کے تجربات سے میں فائدہ نہ اٹھاؤں؟ میں عام لوگوں کی طرح احمق تو نہیں ہوں نا. یہ تو ابھی سیکھ رہے، یہ تو اپنی عمروں میں، یہ تو کچے ہیں. پر جس کے پاس میں بیٹھا تھا اس کی جہاں دیدہ نگاہیں تھیں، تو اس کی جہاں دیدہ نگاہ نے وطن کو بنتے بھی دیکھا، اور وطن سے پہلے کے حالات کو بھی دیکھا، وطن کے بعد کے حالات کو بھی دیکھا. تو پھر میں نے تو اس کو سب کو اسی کو فالو کرنا ہے. عامی آدمی کا اور خاص آدمی کا یہی فرق ہوتا ہے. عامی جوتے کھا کے، تجربے کر کے، مشاہدے کر کے بھی نہیں سیکھتا، اور نقصان کر کے بھی نہیں سیکھتا. مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. خاص آدمی وہ ہوتا ہے جو کسی سے عبرت پکڑ جائے، کسی سے نصیحت پکڑ جائے دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب آدمی دین کے ہوں یا دنیا کے، وہ عبرت پکڑے ہوئے لوگ ہوں گے. وہ لوگ نہیں ہوں گے جو تجربے اور مشاہدے کر کر کے حماقتیں مارتے پھریں گے. یہ تمہید میں نے اس لیے آپ کے سامنے عرض کی کہ حکمت اور دانائی یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. حکمت اور دانائی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جس کی نصیب ہے نا، یہ گاڈ گفٹڈ ہے. اور گاڈ گفٹڈ بھی ایسے ہے کہ کئیوں کو دی جاتی ہے، وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور کئی پھر محنت کر کر کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو وہ حاصل بھی کر لیتے ہیں. دونوں چیزیں عجیب ہے. جو نعمت بندے کو عام دے دی جاتی ہے وہ پھر بندہ ضائع بھی کر لیتا ہے. طاقت بعض لوگوں کا ہاتھ شکنجا ہوتا ہے، قدرتی طور پہ وہ فیملی وائز ان کے اندر جینیٹکس اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ جان میں ہوتے ہیں، لیکن وہ زنا کر کر کے اپنے آپ کو ضائع کر لیتے ہیں. شرابیں، زنا، ماسٹربیشن، گےازم، سیم سیکس، وہ طرح برباد کر لیتے پورنوگرافی کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کے چہرے سے شاداب خوبصورتی. پچھلے دنوں ایک نوجوان کو دیکھا، 6 مہینے پہلے دیکھا تھا، تو ماتھے پہ نور چمک رہا تھا، تو دل نشہ ہو گیا اس کو دیکھ کر. ایسے کر کے اس نے ہلایا کہیں کسی جگہ کسی لڑائی میں کوئی چیز، تو اتنی بڑی الماری زمین پہ گر گئی اس کے کندھے کے ساتھ ٹچ کر کے. چیز تو ٹوٹ گئی، پر یقین جانے مجھے کتنی دیر نشہ ہوتا رہا. سبحان اللہ، طاقت آ کے خوابوں میں بھی دیکھوں چیز ٹوٹ رہی ہے. ہائے، میں نے کہا یہ شے کا کمال ہی تو چیز ہوتی ہے کہ اس سے یوں کر کے ہلایا، ہاتھ سے پکڑا، بندہ گرا دیا نیچے. یہ ایک اس کو جو حسن کا عادی صرف چہرے کا رنگ نہیں ہوتا، عورت کا حسن نہیں ہوتا. حسن کا عادی ہر صلاحیت کے اوپر قربان ہو جاتا ہے، ہر صلاحیت پر. کہتا ہے یار کیا فائن چاپنگ کی ہے، یار ہنڈیا کیا کاٹی ہے، لا کے رکھی کیسے ہے، پانی کا گلاس پکڑایا کیسے ہے. یہ ہوتی ہے آنکھ. پاس بیٹھا آدمی مشین یہی کرنا تھا اس نے ٹھیک، ایک ٹائر کو پنکچر لگا رہا تھا. میں کہتا ہوں اس نے ایک ایک چیز ایسے اٹھائی اور پھر رکھی، پھر اٹھائے پھر رکھے. تلاش نہ کرے جیسے یہ کاریگر ہوتے کتنے گئی یہ پانا کدھر گیا فلانا، نہیں، اٹھائے رکھے. میں کہتا ہوں ایسے سویٹر بن رہا ہے، حسن ہے. تو چند دن کے بعد میں نے ابھی 6 مہینے بعد میری ملاقات ہوئی، چہرے سے نور غائب تھا اور کسی الجھن میں میرے پاس آیا. میں نے اسے کہا، اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے، میں نے ہٹایا انہیں. میں نے کہا آپ جائیں، ایک بات پوچھنی. میں نے اس سے پوچھا یہ معاملہ ایسے ہوا ہے؟ کہتا آپ سے کیا چھپانا، بالکل ایسا ہی ہوا ہے. مجھے کہتا آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ میں نے کہا 6 مہینے تمہارے ماتھے پہ ایک نور چمک رہا تھا، اب وہ نور تمہارے چہرے پہ نہیں ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. ایک دفعہ کا عمل اس کا نور چھین کے لے گیا، ایک دفعہ کا عمل. کچھ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، ہوتے نحیف ہیں، کمزور ہیں، مگر وہ پھر کیا کرتے ہیں، ویٹ لفٹنگ کے لیے جم جوائن کرتے ہیں. بڑھتے ایک دن آپ کو پتا چلتا ہے یہ مسٹر فیصل آباد کا چیمپئن ہو گیا، یہ جیت گیا مقابلہ.
کچھ نحیف بدنوں کو طاقتور کر لیتے ہیں، کچھ طاقتور بدنوں کو نحیف اور کمزور کر لیتے ہیں گناہوں کے ذریعے سے۔ کچھ لوگوں کو ہم صرف اتنا بتاتے ہیں کہ بیٹا خزانہ اسی جگہ پہ ہی ہے۔ مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے کاشف مجھے حوالہ مل نہیں رہا فوری، پر ہے اسی کتاب میں۔ میں نے کہا 4 جلدیں، صفحہ صفحہ شروع کر لیا۔ میں کہا استاد جی نے کہا تھا ادھر ہی ہے، تو اس لیے ادھر ہی ہے۔ مل گیا رات کو 1:30 بجے فون کر کے میں نے بندے کو لے پکڑا حوالہ۔ استاد جی نے کہا تیرے استاد نے کہتا دیا تو اسے ملتا نہیں، اور مجھے وہ دکھا نہیں سکتے، کہتے ہے اسی کتاب میں۔ میں نے بھی بات چھوڑ دی، نکال لیا۔ کسی پہ یقین ہو تو بندہ کہتا خزانہ بیٹا ادھر ہی ہے، تھکنا نہیں ہے، چلی چل۔ کسی نوجوان نے اگر یہ دین سیکھ لیا، خزانہ اسی قرآن کی کتاب کے اندر ہے، حکمت اسی کے پاس ہے، کوئی فلسفے کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ اور کچھ لوگوں کے پاس واقعی حکمت ہوتی ہے، جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں اس کے چہرے سے دیکھ لیتا ہوں کہ خدا نے اس کو جوانی کے نور کے اندر ہی، پاک باز جوانی کے نور کے اندر اللہ نے حکمت دے دی ہے۔ اسے میں کہتا ہوں دین پہ لگ جا، دین پہ لگ جا۔ اگر تو سچا خوش قسمت اور سعادت مند بننا چاہتا ہے تو دین پہ لگ جا، دنیا کی دولت کے پیچھے نہ بھاگی۔ تیری ذہن اور تیری صلاحیتیں بتاتی ہیں کہ تو ایک بلا ہے، عالم کفر میں زلزلے آ جائیں گے تیرے جانے سے۔ میں تجھے بات بتا دوں، تو بڑی چیز ہے، درس نظامی پڑھ، چھوڑ سارے کام، چھوڑ جو دنیا کی مشکلیں آئیں برداشت کر، جر اپنے اوپر، پر اپنے نبی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے۔ صرف گولی کھا کے مرنا قربانی نہیں ہے، زہر کھا کے قربانی نہیں ہے، اپنی جوانی اور اپنی بہترین صلاحیتیں اپنے نبی کے قدموں میں رکھ دینا، یہ قربانی حقیقی قربانی ہے، یہ حقیقی قربانی ہے۔ اپنا مال اپنے نبی کے قدموں میں رکھ دینا، اپنے ذہن کے کمالات، اپنی ساری سائنس اپنے نبی کے قدموں میں رکھ دینا، اپنے ہاتھ کی مہارتیں اپنے نبی کے قدموں میں رکھ دینا، اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنی زبان، اپنا چلنا بولنا، دل کی دھڑکنیں اور دماغ کا ٹک 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 سب نبی کے قدموں میں رکھ دینا۔ یہ ہے نبی پہ قربان کرنا۔ یہ بم پھوڑنے یہ کوئی مشکل بات ہے؟ یہ تو مر جاتا ہے آدمی، وہ تو صلاحیتیں اور سب کچھ چیزیں ہو جاتی۔ یہ 24 گھنٹے پوری قوت کے ساتھ ان کو شیطانی قوت سے ہٹا کے ہر وقت نبی کے پیچھے 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 پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال دے رہا ہوں، حضور جا رہے ہوں، ادھر شرابیں ہوں، ادھر حسین عورتیں ہوں، تو کیا رک کر شراب پیو گے؟ حسین عورت کے ساتھ ہم بستری کرو گے؟ نبی کے پیچھے پیچھے جاؤ گے؟ لازم ہے کہ مومن نبی کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ نبی کہتے جائیں کہ پیچھے پیچھے ترے آ، ویکھی نہ کاشف کسے پاسے، دیکھنا نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ جب چڑھا نا خیبر پہ تو نبی علیہ السلام کو گھوڑے پہ بٹھایا، اس نے کہا یا رسول اللہ فقط جنگ، فوکس کیا کہ حضور نے خیبر پہ بھیج رہے ہیں مجھے۔ علی فوکس میں تھا، ہدف۔ آنکھ اس دن علی کی دکھ رہی تھی، نبی نے اس کے اوپر لعاب لگا کے چلتی کر دی آنکھیں اللہ کے حکم سے۔ ہاں باذن اللہ کیا نبی نے سارا کچھ۔ تو جب وہ کیا تو علی کی اس آنکھ نے جو بظاہر تو اشوب چشم میں تھی، مگر نبی کا لعاب لگانے کے بعد اس آنکھ نے اپنا حق ادا کرتے ہوئے فوکس کیا خیبر کو۔ ادھر بیٹھا ہی خیبر دیکھ رہا تھا، وہ ادھر بیٹھا ہی مرحب کو دیکھ رہا تھا کہ خیبر الٹنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا خیبر الٹنے سے پہلے بھی ایک منزل آتی ہے، اس منزل کا نام ہے دین کی دعوت دینا۔ علی دین کی دعوت دینا، اپنی زبان سے جا کے اس طرح کا خیبر میں خطاب کر دیں کہ لوگ ایمان لیں۔ محاسن اسلام ایسا بتا۔ علی نے، خالد بن ولید نے کہا جنگ کے لیے بندے بھیجے، یمن نہیں ماننا۔ رسول نے کہا بیٹھ جا آرام سے، علی آ رہا ہے۔ علی پہنچ یمن، علی نے 8 دن تک اسی طرح جیسے میں تمہیں خطبے دیتا ہوں، پہاڑی پہ کھڑے ہو کے انہیں خطبے دینے شروع کر دیے۔ کہا باتیں بھائی دلائل سے ہوں گی، دلائل مان جاؤ، جنگیں بھی ہوتی رہیں گی، جنگیں کہاں پڑی ہیں؟ یہ رہا گھوڑا اور یہ رہا میدان، نہ تم نہ مرد ہو نہ ہم نہ مرد ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک مقام سوچنے سمجھنے کا اور گفتگو کرنے کا بھی تو آتا ہے، ٹیبل ٹاک کا بھی تو آتا ہے، اس میں بھی کہ مرد ایک دوسرے کو دلیتے۔ پہلی چیز مرد کی مردانگی، دلیل قبول کرنا، دلیل دینا ہے۔ دوسری پھر اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے۔ تو مردانگی کا تقاضا ہے کہ میں بھی مرد ہوں، تم بھی مرد ہو، تو زور میں ہے۔ علی کے زور کی تو باتیں کچھ نہ کریں، علی کے تو زور کی، خدا نے نبی کا بازو دایاں بنا کے بھیجا نا زمین پر علی کو،
کہ تم نبی کے دائیں بازو ہو اور جا کے تمہارے اندر سے قوت نبوت ظاہر ہونی چاہیے کہ نبی اگر لڑنے کے لیے آتا تو پھر کیا ہوتا. تم تو علی کو برداشت نہیں کر پا رہے. نبی کو اتنا لڑنے پہ مادہ نہ کرو. رسول جنگ میں موجود رہتے تھے لیکن جنگ لڑتے نہیں تھے. بیچ جنگ کے نبی علیہ السلام جا کے اتر جاتے تھے. اتنے دلیر نبی کی امت ہے. بزدلو, تم نبی کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. نبی جنگوں سے نہیں گھبراتا. آنکھ ڈر نہیں ہے رسول اللہ کی آنکھ میں ڈر. کہیں بھی میں نے نہیں پڑھا کہ رسول اللہ کی آنکھ میں ڈر ہو. اسی لیے تو نبی علیہ السلام کی جوانی مردانگی تو یہی تھی نا. یہی تو دل دے بیٹھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. جرت ہی تو ساری چیز ہے. مردانگی تو شے ہوتی ہے. نہ مردی بھی کوئی چیز ہے, ہاں بزدلی بھی کوئی چیز ہے. بھاگ جانا میدان جنگ چھوڑ کر, یہ بھی کوئی چیز ہے. یہ کوئی چیز ہے. بندہ رہتا ہے, بندہ اپنی مردانگی سے میدان میں ہوتا ہے, چاہے کٹ کر اس کے ہزاروں نہیں کروڑوں نہیں خربوں ٹکڑے ہو جائیں حسین ابن علی کے, مگر اس کی مردانگی اپنی جگہ پہ قائم ہے. یزید نہ مردی ہے, تخت پہ بیٹھا مر گیا, یاد نہیں ہے دنیا کو کسی کو. نہ مردی بزدلی یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. تو رسول اللہ نے کہا جنگ بعد میں, دعوت پہلے علی. تو نبی دعوت دے رہا ہے تو علی نے وہ لی. امت کے نوجوانوں کو جن کاموں میں گمراہ کر دیا جا رہا ہے, امت کو سوچنا چاہیے ہم کہاں پر بیٹھے ہیں. اگر امت ان حجابات کو اٹھا نہ سکی تو امت برباد ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ جب مومن کی وہ میراث اپنے نبی سے لیتا ہے تو وہ حکمت لیتا ہے, سیکھتا ہے تو نبی سے سیکھتا ہے. سیکھنے میں عمریں بیت جاتی ہیں. جو نبی کی حکمت کو سیکھ گیا نوجوان, وہ چڑھ گیا. وہ آپ سیکھ سکتے ہیں, آپ بڑھاپے میں سیکھ سکتے ہیں, آپ بڑھاپے میں سیکھ سکتے ہیں. اور اس کا جو حاصل ہے وہ بھی آپ مجھ سے سیکھ سکتے ہیں کہ کاشف صاحب میں 90 سال کا ہو گیا ہوں, اب میں پڑھ نہیں سکتا, میں کروں کیا. میں پھر اس کا ساتھ نکال کے آپ کو کہوں گا کہ اب پڑھوں کیا نہیں, اب کروں کیا. یہ کرو, اندر جا کے اپنی زندگی کو لغویات سے پاک کر لو. ایک لمحہ بھی تمہارا غافل اور لغو نہیں ہونا چاہیے, ایک لمحہ بھی. اب ذکر الہی, نماز, قرآن, اینڈ بھی حکمت کا یہی ہے. یہی نہیں تم کر سکے تو پھر تم نے پھر کیا کرنا, پھر تو بڑھاپا, پھر تو حکمت سیکھنا نہ سیکھنا تمہارے لیے برابر ہے. جس نے سیکھی ہے اس سے پوچھو. میں مولانا صاحب سے فرماتا تھا گر کی بات بتا دیں. ہاں میں کہتا تھا مولوی صاحب اس بات کی جو بریلوی دلیل دیتے, سب سے بڑی دلیل کون سی ہے جو گرتی رہی ہے ہم سے. مولانا کہتے تھے کاشف یہ دلیل ہے. تو میں نے کہا پھر آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ گرے گی کیسے. یہ بھی یہ اس طرح سیکھا. لمبی چوڑی تو کتابیں نہیں مکنی, قیامت کا دن آ جانا ہے. اتنی عمر ہی نہیں جتنی کتابیں لوگوں نے لکھ دی ہیں گمراہی کی. یہ علم دین کام ہے, گمراہی زیادہ ہے. تو فرمایا مومن کی میراث, اب مومن میراث لے رہا ہے نبی سے. اگر آپ وارث ہیں نبی کے, بننا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو تو بدلنا پڑے گا اپنا آپ کو ان سارے علموں کو چھوڑنا پڑے گا جو علم حکمت کے نام پر آپ کو دیے جاتے ہیں. تو حجابات حکمت, پردے کتنے ہیں حکمت کے آگے پڑے ہوئے. ان میں سے ایک وہ کہ جس میں مسلمانوں نے پھر دلچسپیاں لی نبی علیہ السلام کے دور میں. لیکن نبی کے دور میں کی ایک دو چیزیں سمجھ آئی. مولانا اسحاق صاحب نے مجھے کہا اب تمہیں یہ بتاتا ہوں, اب میں تمہیں یہ جمعے میرے نہیں ہیں, وہ تو بیچارہ دے ہی نہیں سکا, یہ اسی کے جمعے ہیں. اس کے لینے والے ہی بس کیا کروں, ایسے تھے کہ وہ نئے مطالبات لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے, یہ ان کے جمعے دینا چاہتے تھے وہ, پر کسی نے لیا نہیں. اب کہیں اشارہ مل جاتا ہے وہ پھر بھیج دیتا ہوں. ہاں جی دارالسلام کا بھیجا نہیں, ان کو کلپ کے سن لو. اس میں اکیلا وہ کہتے دارالسلام بناؤ. میں نے کہا 2005 کی ریکارڈنگ آئی نہیں نیٹ میں, آپ نے دیکھی نہیں. ہاں تو وہ حکمت کے کیا, پہلے تو اب میں لگاؤں زیادہ لگانے, ہو ہل ہلا جانا سب نے. علوم القرآن کے نام پر وہ علم حاصل کرنے جو لگے حکمت مگر حکمت نہ ہو. مثلا قرات, تجوید, فلانے قاری کی قرات, اس کا عین, اس کا غین, کیا انہ کی ہوا. پھر اگر ایسے کر لیا کسی نے تو یہ کیا ہو جائے گا, عین غین حروف حلقیہ کوکڑا فلانا. وہ اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, سیکھیں اس کو. لیکن اس میں عمر صرف کر دینی,
اس میں عمر صرف کر دینی, اسی پہ زور دے جانا. محمد علی مرزا کا کلکلہ ٹھیک نہیں, کاشف دا عین غین ٹھیک نہیں, اس نے پور نہیں پڑھا, اس نے خالی پڑھ لیا, یہ علوم. امام کعبہ کی قرات نہ وہ خطبہ دیتا ہے امام کعبہ آ کے, نہ کوئی حکمت کی بات کرتا ہے, نہ وہ کچھ کرتا ہے. ایک قرآن مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اے مغرب کی نماز میں مولانا اور میں نے سلام پھر کے میں نے کہا یہ جائز ہے پڑھنی؟ جس کو یہ نہیں پتا کہ تین پوری سورت چھوٹی سی پڑھ دیتے ہیں, رکھتے ہیں کاٹ کوٹ کے نہیں پڑھتے آیات. امام کعبہ ہے جی, بس اس کی آواز ہے, ترنم ہے, غنا ہے, نور جہاں ہے, وہ لے اٹھاتی ہے, لے گرا دیتی لتا منگیشکر. ہاں رفیع ہے وہ. یہ لے اٹھانا, گرانا, بڑھانا, یہ کیا ہے؟ اور وہ تفسیریں لکھنی, ان تفسیروں کے اندر یہ جی اس کے پیچھے علوم القرآن, یہ جی پہلے مضاف تھا پھر مضاف الیہ بن گیا, حرف جارہ نے اس کو یہ کر دیا گرامروں میں. عمریں گزار دی, پاگل بنا دیا. زمخشری کی تفسیر یہی کچھ ہی ہے, نکال کر آپ دیکھ لیں. پڑھی ہے تفسیروں, آپ کہتے ہیں اتنی تفسیر ہے, میں کہوں ان میں سے ایک بھی تفسیر نہیں ہے, ایک بھی تفسیر نہیں. جو ادھر ادھر کی باتیں جو اکٹھی کر کے اس کے اندر جو ضعیف جو صحیح جو آیا دڑا مڑا کر کرا کے ہیں وہ کر کے چلا دیا. یہ اس طرح کے 20 علوم ہیں. وہ نبی علیہ السلام باہر آئے, مختلف قبیلوں کے لوگ قرآن مجید پڑھے تھے, اپنے اپنے لہجوں میں پڑھے تھے, اپنی اپنی آوازوں میں پڑھ رہے تھے. کوئی کیسے پڑھتا تھا, کوئی کیسے پڑھتا تھا. حضور آئے, نبی علیہ السلام نے یوں کر کے دیکھا, سب پڑھے, نبی کا دل ٹھنڈا ہو گیا. نبی نے کہا واہ 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 واہ, جو قرآن مجید اترا تھا آج پہنچایا, اپنی زبان سے سنایا. جب شاگرد کی زبان سے بندہ جمعہ سنتا ہے نا, اس کے نشے اور ہوتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اپنا ہی بیٹا جب سودا کر کے شام کو آئے نا, پہلا ابا جی کو بتایا کہ ابا جی پہلا ہی سودا کر کے آیا ہوں, یہ دیکھ لیں, ₹1,00,000 لے آیا. او میرا لاڈلا, بس میرا پت ایدہ ہی رہی ہے. نشے ہیں نا, دین والے کو بھی نشے ہیں, نبی کے بھی مزے ہیں, نبی کی بھی لذتیں ہیں, سرور ہے نبی کا, نبی کی بھی کوئی آنکھ کی ٹھنڈک ہے, نبی کا بھی کوئی مٹھاس ہے, نبی کے منہ میں بھی کوئی شے آئے تو وہ حلاوت ہے. وہ نبی کی حلاوت کیا تھی؟ نبی کے سامنے لوگ قرآن پڑھ رہے تھے, نبی کے سامنے قرآن پڑھ رہے تھے. ہاں انہوں نے قرآن مجید پڑھا, حضور نے کہا پڑھو پڑھو, خوش ہوئے, کہا پڑھو پڑھو. تو یہاں پہ رسول اللہ کا بنتا تھا نا کہ تمہارا چے ٹھیک نہیں نکل رہا, تمہارا عین ٹھیک نہیں نکل رہا, تمہارا غین ٹھیک نہیں نکل رہا, تم اس کو اس کے ساتھ ملا کے مشدد پڑھ نہیں رہے. سب کو قرآن کیا پڑھنا آتا تھا عربوں کے اندر, بدو بھی تھے, دوسرے بھی تھے. قراتوں میں پھر اختلاف کیوں ہے؟ اگر سب کو ہی آتا تھا, میرا کوئی رات نہ کرنے بیٹھ جائے, ساتھ ہی اس کا بھی کر دوں پہلے حفظ ما تقدم کے طور پہ, پھر قراتوں میں اختلاف کیوں ہے؟ ہاں اوپر نیچے وہ ہو رہا تھا. کچھ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھا, لے کے ساتھ نہیں, قرآن کو حدر کے ساتھ پڑھا, پڑھتا گیا وہ اپنی لے میں, قرآن روتا تھا, ساتھ ہچکیاں لیتا تھا. ابو موسیٰ اشعری اور بڑے لوگ جن کا حضور نے کہا قرآن بہت اچھا ہے, وہ اور تھی, وہ یہ نہیں تھا. ادھر میں بربادی ہو گئی, علوم کے علوم چڑھے پڑے. یہ علوم القرآن کو 70 کے قریب ہیں, وہ علوم القرآن کی کتابیں نکال کر سیوطی کی الاعتقاد نکال لیں, میں کہتا ہوں خیر ہی ہو گئی. اللہ نے دنیا کے اندر, مجھے یہ عبد المنانی پوچھ رہا تھا استاد جی کچھ علوم ضائع بھی ہو جاتے ہیں عالموں کے, میں نے کہا بالکل, جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں انہوں میں اس کام واسطے کیا ہی نہیں سی, کتاب لکھی نے لکھ دیتی, اللہ اس کی کتاب ہی مشہور نہیں کرتے, 2-4 سال چھپتی مڑ کے ضائع ہو جاتی. اللہ کہتے ہیں اللہ نے اپنا دین بچانا ہے, کتابیں نہیں بچانی لوگوں کی, بلکہ پوچھے گا میں جب جی بہت بڑے عالم ہے, میں نیچے اس کی تصنیفات پڑھتا ہوں کہ تصنیفات میں پتہ چلے مجھے کیا عالم ہے, مجھے پتہ چل جاتا ہے. اس سے بھی فاتحہ خلف الامام پہ رسالہ لکھا ہوا ہے, فارغ ہے, پہلے ہی تو نے لکھ لیا, تیرے تو کر کے کی لکھ لینا. اس سے بھی 11ویں شریف کا ارادہ لکھا ہوا ہے. کیا کر سکتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ, یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ وہ تفسیریں, وہ علوم, یہ بیان شروع ہو رہا ہے, اوپر سے چل پڑا ہے. آپ کہیں گے یہ کیا, ہو جائیں گے قاری سارے خلاف. آ جائے گا عبد المنان راسک کا کلپ, ہوتا ہے پور نہیں پڑے آئے, عربی دے کچل دیتا ہے, انہیں انج کرتا ہے, آ جائے گا. تو دین ہی کچل دیتا ہے ظالمہ, میرا تو کچلے دا کوئی حال ہے, تیرے دا کچلے دا حال بھی کوئی نہیں. بکیا باتیں یہ ہوتی, ٹھیک ہے. فرمایا پھر آ جاتے حدیث اور اصول حدیث اور رجال. ساری زندگی جی یہ روایت فلاں ہے, اس میں جو فلانا ہے نا ابان بن تغلب وہ اصل میں ضعیف, نہیں اس کو امام احمد نے یہ کہا, اس کو بل اس میں ہی ٹھیک ہے, یہ کوئی ایک حصہ ہے, پر یہ دین نہیں ہے,
یہ ایک حصہ تو ہو سکتا ہے، یہ دین نہیں، یہ حکمت نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، نہ وہ حکمت تھی جو پہلا بیان کیا، نہ یہ حکمت ہے، یہ حکمت نہیں ہے۔ رجال کی کتابیں وہ کہہ رہے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، حوالے لے کے جا رہے، حوالے لے کے آ رہے۔ اس لیے جب یہاں میں نے بیٹھا میں نے کہا حوالے مولانا اسحاق نے دے دیے تھے، آج کے بعد یہاں سے کوئی حوالہ نہیں۔ ابھی یہ مرکز بھی نہیں بنا تھا، جس بندے سے میں نے بات کی اسے 50 لاکھ کا ڈونیشن مجھے کہا تھا دینے کا، وہ اس بات پہ ناراض ہو کے دوبارہ اسے دیا ہی نہیں، مسجد میں حلف دے کر گیا تھا۔ لوگ ناراض ہو جاتے حوالہ مار کے تھپڑ، تیری صلاحیت ہے حوالے کی؟ حوالہ لے کوئی ارشاد الحق قصری صاحب فون کر کے کہے کہ یار کاشف تم نے یہ بات کی، حوالہ دو، اس کا کیا ہے؟ کوئی سمجھ آیا استاد جی یہ حوالہ یہ ہے؟ امی کو حوالہ دے کے میں نے کیا کرنا ہے؟ اب میں کوئی کڑوی بات کہوں گا تو پھر کہیں گے کہ اپنا تینوں پتا کوئی نہیں، تیرے حوالے دا میں کی دساں؟ ہاں حوالے کرتے پھر اب آ جائے، پھر آ گئی یہ حدیثیں جو ضعیف موضوع چلی جا رہی، ادھر قرآن مجید کی من مانی تفسیریں، جی صحابہ کاف کے کتا نمبر کتنا تھا؟ ہاں جی حضرت موسیٰ اس کی جو نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ اتنے ہاتھ لمبی تھی، وہ جی حضرت ذوالقرنین جو ہے وہ یہاں سے گھوڑے پر بیٹھ کے گھوڑا آسمانوں پہ باندھنے جاتے تھے۔ یہ باتیں ہیں قرآن کی، یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے، یہ جھوٹی حدیثیں، یہ تفسیر ہے، یہ حکمت ہے، یہ اس کے اندر عمریں ضائع کر دینی۔ اس لیے جب آپ مختلف وہ لڑکا جی استاد جی میں پریشان ہوں انڈیا سے، پریشان ہے تینوں استاد جی نے روکیا نہیں سی، ہن زہر پھک کے کھا کے مرد کنارے ہو گئے تھے، ہن جب ہے جی مری گائے پھدو کی مر جائے تو پھر اب میری پیٹے آپ نے پڑھنا استاد جی میرا کوئی حل کر لیں، بیٹا اب تو فوت ہو جا بس، تیرے لیے یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ اس کو جلدی موت دے دے کیونکہ اب برداشت نہیں ہو رہی، یہ رحم کی تو دعا میں کر سکتا، تجھے بچاؤں میں کیسے؟ آپ کو میں نے منع کرتا ہوں کہ نہ بیٹھو سوشل میڈیا پہ، نہ بیٹھو سوشل میڈیا پہ، اور سب سے پہلے سوشل میڈیا کچھ بھی نہیں کرتا، نہ آنکھیں نہ کان نہ دماغ، وہ جی دماغ کمزور ہو جاتا ہے، سائنس یہ کہتی او بدگٹ تیرا دل لٹ رہا ہے رتب و یابس مولویوں کو سن کے، کبھی اس کے پیچھے صالح دین کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی مرزے کو سن رہا ہے، کبھی اس کو کبھی اس کو، کبھی ڈاکٹر سرار کو، وہ تو ہو جائے گا پاگل گدے۔ میں اب کہنا نہیں چاہتا، بینچ کے اوپر 2 آدمی چڑھیں، وہ صلاحیت ایک کی بھی نہیں بینچ کے اوپر رکھنے کی، 2 نے چڑھ کے، ہاتھی نے چڑھ کے اس کی تباہی کرنی، اس پہ تو کھڑا نہیں کر سکتے بندر کا بچہ، دماغ اتنا تمہارا ہے نہیں، ہاں جی فوش مثال کوئی دوں تو پھر آپ کہیں گے کہ استاد جی نہ دیں نہ دیں، ہاں جی وہی ہیں آپ ایک وقت میں جو آپ سب گینگ ریپ کے عادی ہیں، اس لیے آپ اپنے ساتھ بھی گینگ ریپ ہی کراتے ہیں دینی، ٹھیک ہے نا، 70 18 19 20 اکٹھے چمٹ جاتے ہیں، پھر آپ برباد ہی ہونا ہے آپ نے، پھر تھوڑے کتوں پھولو لیرا ہی لیرا نکلنی ہو چکی نکلنا، برباد تو آپ کر رہے ہیں سارے دن۔ ہاں فقہ آ جاتی، پھر اس فقہ ایسی فقہ کے اندر عمر ضائع کر دینی کہ جناب کیلا کیسے چھیلنا ہے، ہاں جی آپ اس طرح کر کے استنجا ایسا کریں کہ کہیں پانی نہ اوپر چڑھ جائے، وہ انا للہ و انا الیہ، میٹھی میٹھی سنتوں کے نام پر یہ کہ تباہی ہو رہی ہے، کالا کیلا کل تو اقول، میں نے یہ کہا اس نے یہ کہا، یہ یونیورسٹیوں میں یہی ہے، غزالی نے یہ کہا فلاں، کتابوں پہ کتابیں آ رہی ہیں، نہ اس سے کوئی آپ کا مسئلہ حل ہوا، نہ ایمان کی کوئی بنی، نہ قرآن پڑھا، نہ فاشی چھوڑی، نہ بدکاری، نہ یاشی کوئی چھوڑی، اصل چیز سی ساری بحثوں کا اینڈ کیا ہے؟ ہو گیا ایسی فقہ پڑھنے سے۔ لڑکا کہتا استاد جی میں نے رجال سیکھنا ہے، اور میں نے کہا لڑکے تے رجال نہ سیکھ، یہ چھوڑ، یہ کام ہو چکا ہے، کتنے سال اس کے اندر ضائع کرے گا؟ میں نے ناسبیوں کو جواب دینے ہیں، کیسا شیطان نے خراب کیا اس کو، اصل حکمت سے ہٹا کے شیطان نے اس کو اس کام پہ لگا دیا۔ مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، میں لوگوں سے خود کہتا ہوں، میں نے کہا یار میں اتنا الجبرے کا اتنا ماہر نہیں ہوں، اس لیے میں نے رکھا ہی نہیں، چینج کر دو، اس کی جگہ بایو پڑھ لو، میرا وہ ادھر، لیکن نہیں، اپنی عمر سے کتنے ہیں اب دین چھوڑ کر جا رہے ہیں، اطلاعیں آتی ہیں، بس آپ کو کیا پتا، دعا تو دیتا ہوں سب کو، لیکن اس کے بعد جو میں روتا ہوں وہ آپ کو کیا پتا، اگرچہ مجھے دیر سے اطلاع آتی ہے لیکن اطلاع تو آتی ہے۔ اپنے ایک آدھ باغ کا بوٹا کو پتا چلے کہ آپ نے جس بوٹے کو پالا تھا اب وہ پھل دینے والا ہے، رات کو ہی آیا اور کاٹ گیا، رات کو ہی آیا اور کاٹ گیا، اللہ 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 اللہ۔ آپ کا کہنا ہے اس سینسٹیو آدمی سے پوچھیں کہ جس کا شاگرد، جس کا مدرسہ بند ہو جائے، جس نے اپنی بڑی محنتوں سے کوئی گلشن لگایا ہو، وہ گلشن پھر اجڑ جائے، وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بیچ دے، وہ چابیاں کسی کو اس طرح دے رہا ہوتا ہے، اس کا دل پھٹ جاتا ہے کہ یہ گھر تو میں نے اپنا
یہ گھر میرا گلشن ہے، گلشن کا خدا حافظ. ایسا کہنا بہت مشکل ہے، گلشن کا خدا حافظ. ہاں تو جب آپ ہٹتے ہیں دین سے تو آپ کو پتا ہے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. عالم کا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر قربان ہونے والا کوئی بھی نہیں، سارے دعوے ہی دعوے ہیں. یہ ہوتا ہے آپ سے محبت اور عقیدت کے دعوے ہیں اللہ کے رسول، پر آپ پہ قربان ہونے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول کسی سخت سردی کے موسم میں بیٹھے ہوں اور آپ کو بلائیں، آپ کے یا رسول اللہ وہ اصل میں مجھے کچھ کام ہے، میں نے جاب پر جانا ہے، اب میں آپ کے پاس آ نہیں سکتا ہے اور مجھے آپ معذرت دے دیں، مجھے معاف کر دیں. نبی علیہ السلام غزہ میں بیٹھے ہیں، سارے مسلمان آرام سے بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں اے سی ہے، سوپ پی رہے ہیں، سارے بڑے آرام سے بیٹھے. حضور پاک تو اس وقت بھائی غزہ میں بیٹھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گنبد خضرا میں نہیں ہے، حضور اس وقت جو ہے وہ غزہ میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ. جہاں خیمے لگے نا حضور کے بچے سارے، وہاں پہ آپ 900 لاشوں کے درمیان میں نبی بیٹھا ہے بڑے آرام سے. اب اس کے ایک ابراہیم مرا تھا، نبی نے رو رو برے حال کر لیے. اب نبی کے 900 ابراہیم مریں گے، نبی اللہ جانے رسول پہ کیا گزرتی ہوگی. ایک حسین ابن علی مرا تو شہید ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے ابن عباس کی خواب میں آ گئے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ 900 لڑکے فوت ہو گئے، کس کس کی خواب میں آؤں، کس کس کی خواب میں آ کے اطلاع کروں. اس لیے آپ جو مرضی اپنے نبی کے ساتھ کرتے چلے جائے، یہ بد دعا ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی. جو بچے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں وہ کبھی سکھ نہیں پاتے ہیں جی. آپ خالی کھلی دعوے محبت سے نبی کے کرتے ہیں اور آپ کبھی سکھ یہ امت نہیں پائے گی. یہ جو مرضی کرے، یہ کہیں جو فلانا آ رہا ہے جی باجوہ فلانا ملک کے اندر الیکشن ہو، آپ جو مرضی کر لیں، نبی کو ستانے کے بعد چین نہیں پائے گا. جو ماں باپ کو جس نے ستایا وہ چین نہیں پاتا. پھر اگلا مسئلہ کلام، علم کلام سیکھ لو جی. پیسے، عقیدہ، مناظرے روزانہ، اللہ عرش پہ کیسے چڑھا، اللہ عرش. بریلویوں کا تو کام ہی، شیعوں کا یہ دونوں کا یہی ہے، فلاں کے عقیدے یہ فلاں. احمد رضا خان صاحب نے یہی کام کیا. اب کیا کروں، نام یقین جانے میں نام نہ لیتا. لوگ کہتے فرقہ واریت نہیں، جو کام کر گئے ہیں نا وہ جو کر گئے. سوچتا ہوں پھر اس امت کو کس نے اس کاموں پہ لگایا. بھی 150 سال ہو گیا باتوں گزری کو، بندے مر مرا کے قبروں میں چلے گئے، ان کی 8-8 نسلیں گزر گئیں. ابھی مسئلے وہی ہیں جو انگریز دور کے تھے. انگریز دفاع ہو گیا، پاکستان بن گیا، ہم اپنے وطن میں آ گئے، ہم اپنے وطن میں آ گئے اور مسئلے ابھی تک وہی چل رہے ہیں. پاکستان بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. یہ وہ واحد دنیا کا ایک ہی ملک دنیا کے اندر بنا ہے جس کے ہاں کتے بیٹھ کر یہ بھونکتے ہیں کہ پاکستان بننا چاہیے تھا کہ نہیں بننا چاہیے. یا اللہ سب سے پہلے تو نے اگر مسلمانوں میں سے کسی کو عذاب دینا ہے پاکستان، ان کتوں کو مار دے جو اس کے وجود پر بحث کرتے ہیں. بس پھر ان کتوں کو لپیٹ لے جو اس سے مزے تو کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں اے ساڈا ملک ہے یہ اتنا ایسے ملک سے تسی کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کو بھی پکڑ لا یا اللہ. کتے نہ شکرے، یہ کھاتے اس کا، پیتے اس کا اور اسی کے خلاف بھونکتے ہیں. لوگ تو ماؤں کو گالیاں دے کے ان کو گھروں سے نکال کے ان کو مار مار کے پھینک دیتے ہیں. یہ تو پھر وطن عزیز ہے جس نے بولنا ہی نہیں. اس دھرتی نے قیامت کے دن ہی بولنا ہے، ابھی نہیں اس نے بولنا. اس کے اوپر جو ظلم آپ نے کر دیے، جس کے کھا پی کے اس کا حق ادا نہ کرتے، یہ حشر کے دن اللہ سے کہے گی میں بھی آئی ہوں تیری بارگاہ میں. بدماش رہتا میرے پہ، زنا شرابیں جب مزے کرنے وہ میرے اوپر رہ کے کرنے، ذرا تکلیف میرے اوپر آ جانی تو حال مچا دینی. یہ دھرتی کسے کام دی ہے، یہ دھرتی بھوکی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا آپ کو بتائیں یہ اب اچھا. پھر آ گیا منطق پڑھ رہے ہیں، منطق پڑھیں. میں مولانا صاحب سے کہا خبردار مجھے کہتے فلسفہ نہ پڑھی. میں نے کہا منطق ہے تھوڑی جی پڑھ لو، بھی بہت ہی نہیں پڑھنی. یہ میرے تبصرے نہیں، یہ میرے استاد جی کے تبصرے، میرے تبصرے نہیں. اللہ یہ ہے، نبی حاضر ناظر، علم غیب، نور بشر، ہر روز مناظرہ. محمد علی مرزا نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، باب تشیع اور روزانہ کوئی مجھے پتہ نہیں کون بیوقوف تھا، کل مجھے اس نے بھیجا ایک کلپ. استاد جی اگرچہ آپ مصروف ہوتے ہیں مگر یہ کلپ سن کے میں کہا بندہ بان ڈنگر آدمی، اگرچہ لا کے تو مینوں مطمئن نہ کر، میرے پاس تیرے جیسے گدے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. نہیں جی میں باہر بیٹھا تھا، باہر بیٹھا تھے آ کے ایڈا دین دا شوقین چھڑ باہر آج ابھی یہ کچھ بیٹھ جا. باہر آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، چھوڑ کے ترک کر کے مدینہ یونیورسٹی میں تجھے داخلہ مل جائے گا، جا کے داخلہ لے لے. مدینے میں روٹی نہیں ہے، گئے ہوئے نہیں لوگ وہاں. ہزاروں جھوٹ اور ہزاروں ہیلے. او جی ہم امریکہ رہتے ہیں، کینیڈا میں دین نہیں ہے، او جی انگلینڈ میں دین نہیں، او جی ہم کیا کریں، او چھڑ آ سعودی عرب دے رہا ہے ابا. یہی گند وہاں ہے، یہی ہوا. کم کم مدینہ مکہ تو ہے، ام القریٰ تو ہے. بہانے باز لوگ باہر کے ملکوں میں رہنے والے مجھ سے نہ کوئی معافی کی طلب رکھیں. یہ میرے اپنے ہیں یا پرائے ہیں. میں انہیں ابھی دنیا سے بتا رہا ہوں کہ حساب دینا مشکل ہو جانا ہے. ایک آدھ نسل تم ہو جو تمہاری اگلی، باقی ساری کی ساری تمہارے نطفے جتنے تمہاری نسل کے پیدا ہونے سارے انگریز بن جاتے ہیں.
یہ بورس یلسن، یہ حرام خور جو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اس کا باپ ترکی چھوڑ کے ادھر آیا تھا، کتنا پھر مسلمانوں کا اس سے خون کروایا اور کیا کچھ نہیں کیا، جا کے چیک کر لیں۔ ان کو زیادہ وفادار، بش کی کابینہ میں 6 مسلمان ہیں جنہوں نے یہ کہہ کے افغانستان تباہ کرایا، فلسفی ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اخیر عالم ہے، پر مسلمان مروائے انہوں نے، ساری اسٹریٹجی انہوں نے بنا کے دی کہ پاکستان کیسے تمہیں مدد کر کے دے گا، مسلمان کیا سوچتے ہیں۔ آپ کو تو خبر ہی کوئی نہیں، آپ تو پتہ نہیں صبح ہوتی شام ہوتی، زندگی یوں ہی تمام ہوتی۔ منطق کا علم بھی برباد کر، دیکھنے میں حکمت، ہاں دنائی کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے جی کہہ دیا قضیہ شرطیہ ہے، اس نے کہا موجبہ ہے، اس نے کہا نہیں جی دراصل کلیہ ہے، یہ کلیہ شخصیہ ہے۔ موٹی موٹی اصطلاح ٹرمینالوجیز، امت کو ٹرمینالوجی لے گئی نا۔ آپ کے سامنے جب وہ ٹرمینالوجیز میں بات کرتا ہے، یہ تھوڑے دن پہلے کسی ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی، اس نے مجمع کو باندھنے کی کوشش کی اور بڑے ایسے طریقے سے باندھنے کی کوشش کی، 2-4 انگریزی کے لفظ بولے، مجمع کے عام بندے سہم سوم گئے، ہے وہ بھی کوئی ڈاکٹر ہی، وکیل ڈاکٹر ہی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پر میں نے اسی وقت حالات دیکھ لیے کہ کچھ نہیں۔ آپ نہ سمجھے جس کے پاس ڈگری ہے وہ مروب نہیں ہوتا، لو سب سے زیادہ ہوتا ہی وہ مروب ہے جس کے پاس ڈگری ہوتی۔ میں کہتا ہوں جاہل تو یہ کہہ کہ وہ جا پائی جنہ تو پڑھے ایسی نہیں پڑھے، چل نکل اتھوں، وہ تو رد کرتا، اس سے رد بھی نہیں ہوتا، اس سے رد بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو پھر میں نے کہا اس نے کیا تھوڑا سا، میں کہا کھلو جا تو ہجے میرے مناظرے دا ویکھیا نہیں رنگ، ایک ہی پلٹی نہیں، ایک ہی بیٹھے ہی سب کے الٹ کے وہ گیا۔ میں جی 61 کتابیں لکھی ہیں، میں کہا پیا 61 کتاباں دا ملبہ جاتے وقت میں اس بندے کا میرا رولدہ پھردہ ملبہ چک لے دا ہوں، 61 کتاباں دا، دماغ خراب ہوا آپ اس کو علم سمجھتے ہیں؟ منطق لاجک جی علم، فلسفہ جو پڑھتے ہیں فلسفہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور فلسفے کی وہ ساری تھیوریٹیکلی نظریے، ایکیڈیمکلی انگریزی دے لفظ بھی سمجھ جاؤ میرے تو، ہاں ایکیڈیمکلی بے کے چاہ پی کے گلا گلا کر کے کرو نکل جاؤ۔ اللہ کیسا ہوگا دیکھیے نا، اس کی صفات کے بارے میں آپ کچھ بتائیں، کنہا اور اس کی صفات کا بتائیے نا کچھ۔ وہ کہتا ہے ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، چاہ پی رہے سارے جڑے، نہ انہیں تہجد پڑھی نہ انہیں تہجد پڑھی، نہ انہیں فجر پڑھی نہ انہیں فجر پڑھی، نہ انہیں ذکر الہی کی طرح اللہ لبن ترے سارے جانے، بیسا ہو رہی ہیں اسماء الہی اوپر کو چڑھتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں، یہ تو نزلات ستہ ہے، ان میں سے پہلا احدیت، پھر سمدیت، پھر وحدیت ہے جی، پھر ناسوت، پھر لاہوت، پھر جبروت، پھر ملکوت، تباہی پھیر دیتی تیرے لاہوت ثبوت نے، ہے جی۔ مولا اسحاق صاحب کو آخری تو نزلات جب میں نے سیکھا نا، کہتے کنڈی لا پہلے تو میں سکھاوا، 3 بندے کہتے ایتھے دماغ کھائی جائے، کچھ بھی نہیں ہے گا کاشف۔ میں نے 2 دن وہ بحث بوس سن کے میں مولانا صاحب کے پاس گیا، بڑی بحث ہوئی، بہت بحث ہوئی، سارے بندے سنے بلے بلے کر رہے، میں 2 دن سننے کے بعد بحث پھر اگلے دن کیا میرے بھی دماغ میں چلتی رہی۔ میں نے کہا مولانا یہ آپ نے جو بحث ادھر کی بندوں نے بھی کی، آپ نے دیا اس کا حل، مگر دلیل تو یہ ہے کہ کسی شے کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں ہے۔ یہ آپ نے مجھے پہلا سبق پڑھایا تھا، کسی شے کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں ہے۔ یہ آپ نے مجھے سمجھائی تھی بات کہ مجھے ایک شے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بم کیسے بنتا ہے، ایٹم بم، میں کہہ دوں نہیں یہ بنتا ہی نہیں، یہ بکواس ہے، بھی وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی یا کسی وجہ سے اس کو سمجھانا نہیں آ رہا، 20 مسئلے ہو سکتے پر شاید وہ اپنی جگہ پہ حق ہے، کہتے غلط تیری صحیح ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو بات آپ نے کی تھی اس کے اندر تو وہ شاید سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس کا حل ابن تیمیہ نے اور اس کا حل ابن عربی نے اور اس کا حل فلاں غزالی نے یہ نکالا اور شاہ ولی اللہ نے یہ نکالا ہے، تو مولانا صاحب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ ایسے ایسے ایسے۔ انہوں نے کہا گل تو تیری صحیح ہے پر ہوں چلو رولا بنیا سی نا، آپ کو گل تو سمجھاؤنی سی۔ میں نے کہا چلو ان کے لیے، لیکن میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں، کہتے کوئی ٹھیک نہیں۔ نظری بحثیں چھیڑ دو، نظری بحث کا مطلب سمجھ لو کہ گلاں ہی گلاں ہے، پنجابی چ کہو بھی گلاں ہے، کری جا پانی چ بناڑی پا لو، دب رڑکی جا، نہ مکھن نکلنا نہ آپ کڈنا، نہ ساڈا ذہن ہی بھی مکھن نکلے، بس پانی سے سواد آ رہا، سواد آ رہا ہے، بس کچھ ہے بیٹھے نا رڑکی جاتے، اور آپ دیکھا نہیں گدے لوگ بیٹھے کیا کرتے ہیں، میری پینسل سارا آ کے بچے خراب کر دیتے نا، تو بیٹھا یہاں پہ ادھر سے لکیر ادھر لے جائے گا، پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر 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 کر کے پھر ادھر ادھر سے لے کر سارا صفحہ بیکار کر دیا، سارا صفحہ ہی بیکار کر دیا۔ انا للہ، میں کیا میرے پیج دا کی حشر کیتا، او اللہ نے بندے، اس پہ میں نے علم و حکمت کے موتی بکھیرنے تھے ابھی تھوڑی دیر کے بعد۔ کہتے ہیں آپ اگلے پیج پہ ہو، میں نے کہا اگلے پیج پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے، ادھر والا مضمون ابھی جاری تھا، میں نے اس پہ لکھنا تھا، اس لیے میں اپنی ماں کو میں کہا میرا پرزہ نہیں ہلانا کسی نے،
میرے کمرے میں تھوک بھی پڑا تو اٹھانا نہیں ہے, نوکرانی نہیں کام کرے گی, میں خود کر لوں گا سارا کام, میرے کمرے کو آپ نے ہاتھ ہی لگانا. امی جان, میری ماں نے کبھی پوری زندگی مجھے ڈسٹرب نہیں کیا. اسے کہا نا بھائی اس کی تو ٹوکری بھی لگ ہے. وہ 3-4 ٹوکریاں میری ماں نے کمرے میں رکھی, کہتی ہے ردی علی ردی پا دو, آ کے تو ردی بھی پھوڑ کے کاٹ لڑی میری آ چیز بیچا. کیونکہ میں تھوڑا محنت کرنے والا آدمی, بعض چیزیں بے ترتیب پڑی ہوتی میری, مجھے پتا ہے کہ کس پہ میں محنت کر رہا ہوں. کبھی یہ کتاب گاندھی صاحب نے دیکھا, میں گیا نا ان کے گھر ڈیفینس میں, ادھر کتابیں کھلی, بندہ کہے اتنی بڑی لائبریری میں جگہ جگہ کتابیں کھلی. میں نے کہا یہ عالم محقق کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے یہ آدمی. اس کے بعد عالم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بعد کی بات ہے, محقق کی علامت ہے, محنت کرتا ہے کہ اس کا ویو کیا ہے, اس کا ویو کیا ہے. کتابیں اسی طرح ہوتی, یہ لائبریرین کا کام ہوتا ہے کتابیں تھان ٹکانے لگانی. مولانا بھی ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے, میں لگاتا تھا. آدمی کا نظری بحث کر لو بیٹھے, کوئی اس کا فائدہ نہیں, نہ وہ پریکٹیکل ہونی ہے. سارے تبصرے دنیا کے, سارے اینکر دنیا کے, ہے جی وہ میاں نواز شریف یہ کرتا ہے, اندروں عمران خان کی خبر یہ آئی ہے, 24 گھنٹے اسی بات پہ, 24 گھنٹے اسی مسئلے پہ بس لگے ہوئے ہیں. اسرائیل نے یہ کر دیا, تمہیں بتا کے کرتے ہیں وہ, جو وہ کرتے ہیں اس کا توڑ نکالو اگر تم سے ہو سکتا ہے. جو وہ کرتے ہیں, وہ کہتے لا پھر آج شام کو للکار کے کہتے شام کو 700 میزائلوں کا حملہ ہوگا, اور کر کے بھی دیتے ہیں, اور مدتوں سے وہ کر رہے ہیں, اور وہ کر ہی جا رہے ہیں. اور ان کو ذرا خوف نہیں کہ یہ ایٹمی طاقت ہے کہ نہیں طاقت, وہ ذرا نہیں مانتے یہ 40 بھائی ہیں کہ نہیں بھائی. ہو جی 40 بندے, 40 ہمارے 40 ملک ہے, ہو جی یہ بولتے نہیں. میں نے کہا یہی تو رولا ہے کہ 40 کیوں ہے, ایک کیوں نہیں, یہی تو رولا ہے. تم کہتے ہو یہ 40 ہیں تو لڑتے کیوں نہیں, میں کہتا ہوں یہ 40 ہیں اس لیے نہیں لڑتے, یہ ایک ہو تو لڑے نا, یہ ایک ہو تو لڑے نا. ان کو پتا ہے کہ یہ 40 ہیں, وہ ہمارے ڈر سے کیوں بیٹھے, ان کو پتا ہے یہ 40 حصوں میں تقسیم ہے, ان کو پتا ہے کہ 40 میں کوئی غدار ہے, کوئی منافق ہے, کوئی 2 نمبر ہے, کوئی بزدل ہے, کوئی نہ مرد ہے, کوئی خسرے ہے, کوئی ہجڑے ہے. وہ کہتے ہیں ان کو پتا ہے, وہ ایک ہیں, UN میں اکٹھے ہوئے ہیں, دنیا کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہندوازم کو بھی ہم سیٹ کر کے چلائیں گے, کیسے چلانا ہے. وہ کہتے ہیں ہم چلائیں گے مسیحیت کس طرح چلتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم چلائیں گے کہ کنفیوشسزم اور کس طرح بدھزم چلتا ہے اور اسلام کس طرح چلتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اتنے سے ننے سے یہودیت کو, ٹڈے کو ہم نے مسلمانوں کے قلب کے اندر خنجر کھوپ کے رکھنا کیسے ہے. وہ جانتے ہیں مسلمانوں کو, وہ جانتے ہیں. وہ 40 میں ہے, تمہارا یہی مسئلہ ہے جی. 60 ملک ہیں جی, ایک نہیں بولا, 60 ہو تو نہیں بول پاتے. ایک ہو جاؤ, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر, رشیا کی سرحدوں سے پر لے کر مصر تک ایک ہو جائے. قازقستان اور سمرقند اور بخارا اور بدخشاں, کوئی شے نہیں مسلمان کے سامنے. جس دن ایک حکومت ہو گئی, یہ کفر آنکھ میں ڈالا نہیں. میں نے کہا بیمار تھا سلطان عبدالحمید کا, ترکی بیمار مرد کہلاتا تھا, مرد بیمار, لیکن سلطان کے ہوتے کسی کو جرت نہیں ہوئی فلسطین لینے کی. سلطان الٹایا, پھر کام ختم ہوا. انگریز نے کہا, اس نے کہا مولانا آپ کو ہم سے کیا مسئلہ ہے, سلطان کی کیوں آپ خلافت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. انگریز نے کہا بھولے نہ بنو, بھولے نہ بنو, تم کو ہمیں پتا ہے سلطان آج کہہ دینا علاوہ جہاد, 60 کے 60 پل پڑیں گے ہمارے اوپر, اس لیے ہم پہلے ترکی اڑائیں گے. یہ اس دور میں بحث ہوئی. انگریز نے اس وقت کہا, انہوں نے کہا ہمیں بیوقوف نہ بناؤ تم لوگ, ہم آپ کو کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا یہی تو بات ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہہ بھی کیا سکتے ہیں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ سلطان کو اڑاؤ. مرکز میں فقط القرآن نے کہا تھا ان کے ائمہ کفر کو قتل کرو, تو انہوں نے کیا کیا, ائمہ مسلمین میں سے ہمارے سلطان کو الٹا کے رکھ دیا. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہم خود بخود مر گئے سارے. قرآن نے جب کہا ہے کہ رہنماؤں کو مار دو, ان کو, ان کے کفر کے اماموں کو قتل کرو, تاکہ ان کی ایسی کی تیسی, ان کا مرال گرے, دل ٹوٹے, ان کے گھر میں صفے ماتم بچھے. لیکن وہ آپ نیچے ایک بم حماس مارتی ہے, وہ 10-15 بندے ان کے مارتی, وہ بدلے کے اندر 1600 مارتے ہیں, بدلے کے اندر 1600 مارتے ہیں. سمجھ گئے. تو فرمایا منطق اور فلسفہ, نظری بحثیں, ایکیڈیمکلی بیٹھے ہیں, باتیں کر رہے, پانی میں مدانی ڈالی ہوئی ہے, رڑکی جا رہے. لڑکا تھا میرے دوست کے ساتھ بیٹھا, وہ اس طرح کر کے ہلائے, باقی چائے میں جو چینی ہے وہ ہل تو گئی ہے, بس آپ پی لیں. وہ دوسرا کہتا نہ اسے کچھ کہو, کیونکہ اس کو اس کے اندر چینی ہلانے میں مزہ آ رہا ہے. وہ بہلائی جا رہا ہے, ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک. وہ میں نے کہا چائے پی کے دیر فارغ ہو, کہتا اس کو مزہ آ رہا ہے, تم اس کو ہلانے دو. نشے
نشے ہیں فلسفے کے، منطق کے، شاعریوں کے۔ اس میں دراصل غالب یہ کہنا چاہتے ہیں، اس میں ایسے بیٹھ کر مدبر آپ نے کبھی وہ لے اور تان ایسے بیان کرتے ہیں، وہ کنجر موسیقی کی دھنیں اور اس کی رمزیں، تبلے اس کی پہلی تال کو اٹھایا دوسری پہ لے جا، اب اس کو اٹھا کے یہ کیا ہو رہا ہے؟ جگلر ہے، مداری ہے، بندر ہے، جو کلابازیاں کھا کھا کے تم کو بتایا کہ سسرال کیسے جانا ہے اور میکے کیسے آنا ہے۔ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ مومن آ کر کے تو وہ یہ نہیں کرتا ہائے ہائے راحت نے آ کرتا ہوتے فلانے نے جادو جگاتا، کیا جادو ہوا جس کے اپنے بہن بھائی قتل کر۔ آپ کو میں جادو سکھا دیتا ہوں، آپ پھول سے کتا، کتے سے پھول، پھول سے آگے بلی، اس میں سے پیسے نکال کر آپ کا بھائی میں مار دیتا ہوں، آپ مجھ سے اس کے بدلے میں جادو سیکھ لیں۔ آپ کا بیٹا میں قتل کر دیتا ہوں، آپ کی امی ماں بہن تینوں کی میں اندر کروں گا، عزت لوٹوں گا، باہر آپ کے میں آپ کو جادو سکھا دیتا ہوں، آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دے دیتا ہوں، آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مجھ سے لے لیں، ایک بڑا اچھا سنائپر میں آپ کو دیتا ہوں، بدلے میں آپ اپنی بہن مجھے پیش کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا ہے۔ آپ کہیں گے کیا کہتے ہو؟ تو بدلے میں آفیہ اٹھا لی گئی، بدلے میں کشمیر لوٹ لیا گیا، ہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آئی، انہوں نے آپ کا سب کچھ آپ کو دے ایف تھنڈر دے دیے، 16 چلنے تو ہے نہیں، آپ ان کو پتا ہے وہ تو انہوں نے کر لیا ہے۔ آپ کو انہوں نے بدلے میں فلمیں دی، گانے دیے، لتا دیا، رفیع دیا، مکیش دیا، آپ سنتے۔ یقین جانے میں نے غیرت ایمانی کی بنا پر گانے چھوڑے، میں نے اس لیے نہیں چھوڑے، میں خود کہتا ہوں میں میوزک کا دل دادا تھا، مولانا کے پاس آ کے میں نے چھوڑے۔ بعد میں جب انہوں نے اس طرح کا خطبہ دیا کہ زندگی کیا بیکار اور لغو اور بےہودہ کاموں کے لیے، بڑا زور کا جمعہ انہوں نے پڑھایا، میری روح کانپ گئی سب سے لے کر۔ کہتے یہ موسیقی کی دھنیں سننے کا نام ہے زندگی، میوزک سننے کا نام ہے زندگی۔ انہوں نے یہ بات کی، میں نے گھر جا کے سوچا یہ مجھے 15 سالہ نشہ ہے جو میں نے آ کے چھوڑا، نہ میں ان کا غلط استعمال، بیٹھا چل ہی رہا ہے نا ہلکی آواز میں، کیا تکلیف دیتا ہے؟ انہوں نے کہا نو کہا اچھا، تو بدلے میں کشمیر میں انہوں نے ادھر فلمیں بھیجی، بدلے میں کشمیر لے لیا، ادھر فلمیں بھیج دی، ادھر کشمیر بھیج دیا۔ وہ کہتے ہیں جی نور جہاں دے دیں، کشمیر ہم سے لے لیں۔ بکواسیات سنی نا آپ نے اس دور کے اندر، میں نے سنی ہے، میں نے سنی، وہ لے گئے سب، انہوں پھر بہت کچھ آپ کو دیا جی، اس کے بدلے میں آپ کا سب کچھ لے گئے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ کی بیٹی کو کہے بیٹی اپنی بھیج دے 13-14 سال کی، 90 سال کا بوڑھا کہے تیری میں بیٹی نشے بھی وہ پورے کر دیں گا، تیرے بھی پورے کر دیں گے، ساڈے بھی پورے ہو جائیں گے، سب دا کام راضی بازی ہو جائے گا، کڑی تیری بھی روے گی آ کے، وہ منے گی کہ کوئی بندہ سی، تو دے دیں گے آپ۔ یہ ہے وہ اکیڈیمکلی یہاں سے لنڈن پی ایچ ڈی کرنے جا رہے، وہ یہاں سے آ رہے، تبادلہ خیال، باہم خیر سگالی تعلقات جذبات کی بات کی گئی، ہم سب نے پھر ایک کیا بنائی ہے، ہارمونی بنائی، پھر ہم اکٹھے ہو گئے، پھر سب ثقافتیں، پھر کلچر، پھر ایک جشن، پھر ایک مزہ آیا۔ اور یہ علم ہے جی۔ وہ وہاں پر گیا ان کا لڑکے نے، انہوں نے وہاں سے بایو کے اندر یہ کیا، وہاں پڑھ کے آیا، جینیٹکس کا پڑھ کے آیا جی وہاں پہ، وہ آنکھ بنانے کا فانا، کان ٹھیک کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے لیزر کے ساتھ اندر۔ زندگی بچ گئی، روح مر گئی، زندگی بچ گئی، روح مر گئی، روح تو ختم ہو گئی۔ بس وہ بدنوں کو ظاہری چیزوں کو، ریاضی کے کلیے جی نوبل نام یافتہ، وہ جی آپ نے ڈاکٹر عبدالسلام کی قدر نہیں کی، اور لعنت جس نے نبی کی قدر نہیں کی، ختم نبوت کی، اس کی قدر میں کیا کر لوں؟ تمہارے ہاں یہ الیکٹران، پروٹون، نیوکلس اور یہ ساری کوئی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ جب یہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون نہیں تھے تو اس وقت انسانیت کر کے رہتی، مسلمانیت کو تو چھوڑے، انسان زندہ نہیں تھے جب بجلی نہیں تھی۔ انسان نے احرام مصر نہیں بنائے، بجلی نہیں تھی۔ انسان نے دنیا کے 7 عجوبے تیار نہیں کیے جب بجلی نہیں تھی۔ انسان نے عجیب و غریب تخلیقات کی جب بجلی نہیں تھی۔ پہاڑوں کو کھود کر اس کے اندر محلے نہیں بنا لیے؟ تم سے آج پہاڑ مری کا کھود کے اس کے اندر محل نہیں بنتا ہے؟ کانے نہیں کھود سکتے تم اپنے ملک کے اندر کی، انہوں نے اس زمانے میں سب کو کھود لیا، بغیر بجلی کے، بغیر ہتھیاروں کے، بغیر کسی چیز کے۔ اور تم سے یہ اپنے ملک کا ریکوڈیک بلوچستان والا وہ نہیں کھلا، وہ نہیں تم سے کھل سکے ہے۔ کدالیں پکڑ کے کیا بلوچ مر گئے جن کے اندر جانے نہیں ہے کہ کدالیں کھود کے اپنی وہ نکال سکے؟ افریقہ کے اندر وہ کون سا مشینیں لگاتے ہیں؟ حبشیوں کو لگایا، لالچ دے کے کام کروا نہیں رہے، سارے کام دنیا کے اندر ہو رہے ہیں سائنس، وہ تمہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں۔ وہ جی ریاضی کا کلیہ اس نے کر لیا جی، کیمیا دان بنا دیا جی، کیمسٹری کا یہ کر لیا، یہ جو جرنلز نکلتے ہیں بڑے بڑے تحقیقی، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر جا کر کے، آپ نے کبھی دیکھے نہیں، آپ پڑھے نہیں، اس میں جی میرے آرٹیکل چھپے، کوئی ایسا آرٹیکل چھاپ کہ زلزلے آئے کفر کی زمین پر، کوئی ایسا آرٹیکل چھاپ، لیکن وہ چھپنے سے پہلے وہاں کے گماشتے یہاں سے آتے ہیں، آپ کو ڈالوں میں ڈالتے اٹھا کے لے جاتے، وہ آپ کا آرٹیکل کیا کرنے دیں گے؟ ہڈیاں تو سیک دیں گے،
مجھے کہا حق بولیں. میں نے کہا حق بولنا ان سے برداشت نہیں ہونا, سب سے زہریلا حق میرا ہوگا, حق ان سے نہیں ہوگا. اور پھر ان کے بعد جو انہوں نے کرنا ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہونا, کیونکہ سب سے کم ایمان میرا ہے, سب سے کم ایمان میرا ہے. ایک میں نے کرنا ہے, ان سے برداشت نہیں, پھر ایک انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ جتنی اذیت میں دوں گا اتنی تو وہ ڈبل نہ دیں تو پھر مزہ ان کا بھی کوئی نہیں ہے, پھر فائدہ اس کا بھی نہ ہوا, وہ بھی خسرا ہی ہے, پھر فارغ ہے. صحابی نے کہا یا اللہ کل ملواس سے جنگ ہو گمسان کی, ایک رن پڑے, اس کے اندر پھر میں اور وہ جنگ لڑے, کافر بھی آئے میں بھی آؤں, اور اللہ پہلوان ہو, پہلوان پہلوان پہلوان, میں اس سے جنگ لڑوں, وہ مجھ سے لڑے, فتح میری نہ ہو اس کی ہو, وہ پھر مجھے کاٹ کے رکھ دے, اور کاٹنے کے بعد پھر وہ مجھے اس طرح سے میرا جوڑ بند توڑ دے, مسلح کر دے میری کو. ایسے پھر مسلح کرنے کے بعد میں تیری بارگاہ میں اس طرح سے پیش ہوں, میرے ناک میرے ہاتھ میں پکڑا ہو, میرے کان بھی پکڑے ہوئے ہوں, میں لنگڑا کر تیری بارگاہ کے اندر آ رہا ہوں. تو مجھ سے پوچھے عبداللہ یہ تجھ سے کیا ہوا, یہ جو تو کٹ کے میرے سامنے آیا ہے, یہ آنکھیں نکلی ہوئی, یہ سب چیز, یہ بھیانک سی صورت جو انسانوں کو انسان نہ دیکھ سکے, اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لے, تیری بیوی نہ دیکھ سکے, تیرے بچے, تیری جننے والی ماں نہ دیکھ سکے, اسی حالت میں تو میرے سامنے آیا ہے اور خود بھی آئینے میں نہ دیکھ سکے. یا عبداللہ یہ ہوا کیا تجھے میرے بندے؟ تو میں پھر کہوں یہ ناک ہے, اس کو رکھیے, یہ آپ کے عشق میں کاٹا گیا ہے, یہ میرے کان ہے, یہ میری آپ کی محبت میں کاٹ دی انہوں نے, یہ میری زبان تھی جو کینچی کے ذریعے سے انہوں نے کاٹ دی, اور یہ میری انگلیاں ہیں, یہ میرے ہاتھ ہیں, یہ میرا کلیجہ ہے, یہ دیکھیں میرا دل, یہ دیکھیں میرا جگر, یہ دیکھیں میرا معدہ, یہ میرا دماغ, یہ اس کے اندر کی چیزیں دیکھیں. اس لیے کہا غالب نے جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں, جان اور دل جن کو عزیز ہے وہ اس راہ پر آئیں کیوں. وہ بیسیں کر کے, اس کے مقابلے میں دوسرے مومن نے کہا کہ لڑوں اور اس کو قتل کر کے اس کا مال لے لوں. اس نے مال کی محبت کا اظہار کیا, مال کی محبت بھی ادھر ہوئی, لیکن صحابی نے کہا مال کے بعد حاصل کرنے کے بعد کیا ہے, زکاتیں دینے, صدقے اور خیرات نکالنے, دے بھی دوں, پر جو یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے اکاق کا ہے دریا اور ڈوب کے جانا ہے. یہ کیا ہوا اگر سارا مال بھی اللہ کو دے دیا, یہ کیا ہے, مال ہی دیا نا, جان دی ہوئی تھی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, اسی کی جان اسی کو واپس کر دی جائے تو یہ بھی حق ادا نہیں ہوتا, کیونکہ اپنا کچھ ہو تو دیا جائے تو پھر حق ادا ہونے کی کوئی بات ہوتی ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق ادا کہاں, یہ کہاں پہ. فرمایا یہ ہے وہ نظری بحث ریاضی ہے جی, انہوں نے میڈیکل میں آگے چلے گی جی, آسٹرونومی میں آگے چلے گی جی, آسمانوں میں نیویگیشن ہے جی, انہوں نے خلائی ستارے اس کے اندر ڈال دیے ہیں جی, ہاں جی, وہ شٹل بھیج دی جی, اب وہ ایسے کر رہے ہیں جی, ہم یہاں پہ ہیں جی, وہ آسمانوں پہ اڑ رہے ہیں جی, جن کو زمین پہ رہنے کا ڈھنگ نہیں آیا وہ آسمانوں پہ جا کے کیا رہ لیں گے. جو یہاں بندر بنے ہوئے ننگے ہو گئے, اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے زنا کرتے, جن کا اپنے ملک کا فرد رات کو ڈپریشن کی تھی گولیاں کھاتا ہے, یہ ہم نے بنائی ڈپریشن کی گولیاں, آپ ہی تو بتا رہے ہیں کہ طب میں انہوں نے ترقی کی اور انہوں نے ڈپریشن کا یہ حل نکالا ہے اور ہمیں دیا ہے. تو انہوں نے ڈپریشن کا یہ حل نکالا, انہوں نے ہمیں لا کر دیا, آپ ہی نے تو بتا رہے, اس سے تو یہ ہماری بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ ان کا اتنی ترقیوں کے بعد ان کا کوئی فرد رات کو نیند آرام سے نہیں لے سکتا. یہ تو آپ نے ہمیں دلیل دی ہے, یہ تو آپ کی طرف سے آئی ہے, ہمارے اندر کی دلیل ہے یہ, ہم تو آرام سے سوتے تھے بھائی, ہم تو گولیاں نہیں کھاتے تھے. ابھی بھی آپ کے ملک کا 90% حصہ نہ گولیاں کھاتا نہ کچھ اور کرتا. وہ کہتے ہیں 91% لوگوں نے ابھی تک ان کے ملک میں اکاؤنٹ ہی نہیں بنایا. اس کا پھر حل انہوں نے یہ نکالا, یہ بینک کی طرف آتے نہیں, یہ سود سمجھتے ہیں. یہودی بیٹھے سارے میں کیوں نہیں کرتے بینک اکاؤنٹ, کیوں نہیں بناتے, ساری دنیا نے بینک اکاؤنٹ بناؤ گے تو کیا کچھ کرا گے, پلاسٹک منی, انہوں نے کہا وہ نہیں بنا دے, انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا کچھ کرو, انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں بینک میں سود ہے, ان کا نبی کہہ گیا حرام ہے, وہ جتنے مرضی ہو جائیں وہ یہ ہٹتے نہیں ہے, کہتے نہیں حرام ہے, سود دیتا ہے بینک. وہ مسئلے پوچھتے ہیں, انہوں نے کہا اچھا سب کا جائز کیش اکاؤنٹ بنا دو, سب کا ٹیلی نار اکاؤنٹ بنا دو, سب کا زونگ اکاؤنٹ پاس, چلو تو صحیح, ایدہ نہیں سے لٹ کستا انہوں لینا ہی ہے. کفر کی چالیں آپ اور سمجھ جائیں, دنائی نہیں حکمت نہیں, آپ کیسے سمجھیں گے,
کہتا ہے گل دی مجھے سمجھ نہیں آئی. تو چودھری ہوں کا دماغ یہ نہ ہے نہیں جی سمجھ نہیں آئی. سمجھ تو اس کو آئے گی جو دیکھتا بیٹھا تو وہ گھر میں ہے. خبر اس کو زمین اور آسمانوں کو اس کے نبی دے گیا جاتے وقت. معراج شریف سے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن رام سے بیٹھے تینوں سامان تے جان دی کوئی ضرورت نہیں. مومن معراج شریف کا سبق مجھ سے سیکھے. اللہ کے نبی نے کہا کوئی مومن آسمانوں پر جانے کا سوچے بھی نہ کہ اسے وہاں جا کر جانا ہے. جا ہونا ہی نہیں. میں ہو آیا ہوں. میں تمہیں وہاں کی ساری بات بتا دیتا ہوں کہ آسمانوں میں یہ ہے یہ کچھ ہے وہاں پر. اب وہاں جا کے بھی یہی معلومات اگر کوئی لے کے آنی جنت دوزخ دیکھ کے آنی تو یہ تو پہلے تیرے نبی نے بتا دیا. تب اضافہ کی ہے اس کو کہتے ہیں تحصیل لا حاصل. ایسی شے حاصل کرنی جو پہلے سے حاصل ہو. مولانا صاحب کہتے ہیں تحصیل حاصل کاشن یہی ہوتی بیماری کہ شاید تھی محنت کر کے کی کمائی پھر دولت پھر کمائی پھر دولت پھر کمائی پھر دولت شام کو پھر دولت پھر دولت پھر 1 کروڑ پھر 2 کروڑ پھر 5 کروڑ اور کمائے وہی چیز بار بار آئی. لیکن کیسی شہوت ہے کہ پوری نہیں ہوتی. یہی کہتے دنیا کا کتا ہے وہ بڑھتا. اللہ کے نبی نے کہا اس کا پیٹ اسے قبر کی مٹی پورا کرے گی. یہ فلکیات یا اسٹرانومی یا اسٹرالوجی یہ میڈیکل یہ طب یہ چیز تیار کر لی انہوں نے وہ بنا لی یہ چپ بنا لی وہ بنا لی یہ علم. اور اس کے بعد پھر آ گیا وہ علم جس کے اوپر ساری دنیا کا جتے IMF اپنے پار ناتھ لئی. ہاں جی یہ کہتے PTI کر گئی سودے PTI کہتے وہ کر گیا وہ کہتا جنم شرف کر گیا جنم شرف کہتا نواز شریف سب PP کر گئی. ملک کے اندر انتشار پھیلا دو. اس نے اس کے سودے کیے اس نے اس کے کیے. ایک آتا ہے ان میں سے کہہ دیتا اس میں سے بیوروکریٹک حرامزادہ اس وقت ہی بولتا جب اس کو نکال دیتے ہیں نا وہ جب کھابا منہ کو لگا ہوتا ہے اس وقت سچ نہیں آتے بعد میں آتے ہیں سارے ہی. شاہد کا کان باسی یہ وہ بعد میں آتے ہیں جب خود وزیر اعظم نشے لے میرے رہ کے پہلے نشے لیتے چودھری نثار سارے ساتھ رہ کے تو کرتے نشے پھر ہو جاتے لگ اودا قصور PTI دے ہوئے نہیں لگ نال نشے لے سی وہ ادھر وہ دوجے نشے کرتا سی پیسے لٹتے سی. معاشیات علم وہ جی علم وہی ہے بندہ جو معاشیات کے علم کو پڑھ جائے گا. مولانا اسحاق نے بھی اکنامکس رکھی ہوئی تھی. ہاں مجھے کہتے میں نے رکھی. میں نے کہا اللہ کیوں دعوے تھے. مولانا مودودی کو قلم اٹھانا پڑ گیا. آپ نے اپنی اکانومی کا سمجھا ہی کچھ نہ. وہ GDP بڑھ گیا ملک خالی ہو گیا پرانا ہو گیا. ڈر کے تحت کام ہونے شروع ہو گئے. کیا کیا آپ کی ساتھ میں ملا کے یہ کر لیں وہ کر لیں. گھر بیٹھے ادھر دل لے دی جاتی. دیکھو جی میاں دا دماغ کتنا گھٹ ہے انہیں حکومت پتہ نہیں کن مجبوری میں کیا سودے ہو رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر. مولانا صاحب کہتے تھے کیا پتہ ان بیچاروں کے یہ قیامت کے دن سارے چھوٹ ہی نہ جائیں حکمران. یہ کہیں کہ ہمیں جیسا دیا کہ پوری کرپٹ عوام کے اوپر اللہ تو نے لگا دیا ہم تو نیک ہی تھے. ان سے حساب لیں. کیا کریں گے آپ اگر مقدمہ الٹی گیا مقدمہ ہی الٹ گیا تو کریں گے کیا. وہ کہیں گے آپ نے اس طرح کی ہمیں دے دی عوام تو یا اللہ قصور ہمارا ہے کیا. مقدمہ الٹا ہو گیا پھر کیا کر لیں گے آپ ایک طرف سوچی جا رہے ہیں کوئی اور ڈائمینشن نہیں سوچنے کی. اکانومی کے اوپر کتابیں لکھنے اور پھر سیاسیات پولیٹکس پولیٹیکل سائنس نال لفظ بنا کیا سیاست سمجھنی سائنس کا فن ہے. ہاں جی اس پہ پھر آگے ساری دنیا کے علم اور پھر اس کے ساتھ آگے تاریخ ہاں جی تہذیب کلچر انتھروپولوجی کلچر آ گیا کہ جی ہم نے ایک تہذیب ڈھونڈی. وہ ایسے ننگے رہتے تھے سوتے تھے اللہ ملک اجاڑتے برباد کر دیا. اللہ کو پسند نہیں آئے. اتنے وہ نیک تھے خدا ہڑپا کو سلامت نہ رکھتا مونجو ڈاڑوں کو رکھتا نا. اللہ نے یہ جا لبتے پھر دے یہ جا ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یہ ہڑپا ہے وہ جی اس کی تہذیب ہے ان کی کتابیں ملی ہیں وہ جی تھوڑے وہاں پہ بت ملے اس کا مطلب انسان یہ بھی کرتا رہا ہے تو کرتا رہا ہے. اس کی کیا فائدہ ہوگا آپ کو. کوئی کہے یہ زنا کرتا رہا ہے تو تیرے علم سے اضافے کا کی فائدہ ہے. بتائیں نا بتائیں. لیکن اللہ نے جو بتایا نا اللہ نے کہا وہ کرتے رہے تھے پھر تیرے رب کی پکڑ نے آ لیا ان کو اور ان کے دنوں کو جو ان کی خوش قسمتی کے دن تھے ایام وحاسات منحوس دن بنا کے رکھ دیے ان کے لیے. دن تو اللہ نے کہا خوش قسمتی کے میں نے بتائے پر میں انہاں سے منحوس بناتا. بیٹا تو دیا تھا اللہ نے تجھے خوش قسمتی کے لیے پر پھر تو نے جب نافرمانی ہے کہ تیرا ہی بیٹا تیرا گھر اور تیری ملنے جانے پر آمادہ ہو گیا فرمایا تیرا پت تیرے سے منحوس کر دیں گے. اللہ کے لیے کسی چیز کو منحوس بنانا مشکل ہے. وہ جی کیا منحوس آیا تھا منحوس یہ کر گیا منحوس دن ہے جی منحوس عدد ہے جی منحوس رنگ ہے تو منحوس ہے. اللہم انی اعوذ بک
من جہد البلا و درک شکا سوء القضاء شماتت الادا، جو یہ پڑھ لے تو اس کے لیے کچھ منحوس ہی رہ جاتا. نبی نے بات کر کے ختم کی ہے. آپ کتابوں میں پڑھ گئے علم الاداد ہے جی، فلانا ہے ٹمکانا، اور پھر اس کے بعد جی یہ جی تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے، کتابیں ہسٹری پہ لکھی جا رہی ہیں. یہ جی آٹو بایوگرافیز ہے، آٹو بایوگرافیز. اللہ کے بندے، ایک لفظ ہے آٹو بایوگرافی، بندے کی سوانح حیات. ایک ہے سیرت. کافر آج تک رسول اللہ کی آٹو بایوگرافی، نبی پاک کی بایوگرافی لکھتے چلے آ رہے ہیں. اس لیے وہ زہر اگلتے ہیں. ان کو سیرت کا مطلب ہی نہیں پتا سرے سے کہ سیرت ہوتی کیا چیز ہے. نبی ہمارے کی سیرت ہے، بایوگرافی کوئی نہیں. یہ سن لیں سارے آپ کے نبی کی صرف سیرت ہے. یہ علم لے جائیں مجھ سے. اورینٹیلزم سارے کا سارا مستشرقین اسی بات پر کھڑے ہیں کہ ان کو وہ آشنا ہی نہیں ہے. ان کو سیرت، انہوں نے اپنے نبیوں کو اتنا داغدار کیا ہوا ہے، اتنا گندا انہوں نے اپنے نبیوں کو پیش کیا ہے. بائبل کے اندر زنا کرتے، بت بیچتے، شرابیں پیتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ. اتنا گندا انہوں نے پیش کیا ہے کہ وہ انہوں نے کہا ان کا نبی کیوں بچے. عمر عائشہ کا مسئلہ چلا دیا، جہاد ڈاکہ ہے جی، فلانا ہے، ہلا دیا. ان کے نبی نے 11 شادیاں کی جی، اس کی توجیحات کریں جی، فلانا کریں. مسلمان اپنا تو ایمان خراب کیا ہی کیا تھا. انہوں نے کہا جے وسی میں نہیں تے وسن میں تینوں بھی نہیں دینا، جو مرضی ہو جائے. اگر خدا کے ہم نہیں تو پھر رہو گے تم بھی نہیں کسی صورت میں. آگے قیامت، آگے مسلمانوں کے اوپر قیامت. مسلمانوں کے بچے نبی کی بایوگرافی پڑھتے ہیں. اور بایوگرافی نہ پڑھ، سیرت پڑھ اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیرے نبی کی سیرت ہوتی ہے، لائف آف دی محمد نہیں ہے. انگریز نے کتاب لکھی تھی لائف آف دی محمد. یہاں آتے ہی سب سے پہلے ولیم میور نے یہی ماریا ڈاکہ مسلمان آتے، پہلا ہی ہل گیا سر سید احمد خان سر سے پاؤں تک پڑھ کے. سارا سامان بیچ کے لندن میں گدوں کے ڈبے، جانوروں کا ڈبہ تھا جس کے اندر بیٹھ کے وہ چلا گیا بیچ باچ کے. اس نے کہا میں جا رہا، گھر کی کوئی چیز اسے چھڑی. سر سید بیوقوف، غلطی کم علم ضرور تھا، غیر مخلص نہیں تھا. سارا کچھ اسے اپنے گھر کا سامان بیچا. بحری جہاز کے اندر ٹکٹ نہیں مل رہا تھا. انہوں نے کہا وہ بہت مہنگا تھا. انہوں نے کہا جانوروں کا جو ڈبہ ہے نا، آپ مجھے اس میں جگہ دے دو. جانوروں کے ڈبے میں جو منتقل ادھر سے ادھر، وہ اس میں بیٹھ کے ادھر ایک روٹی کھا لینی، پانی پی لینا. کتنے مہینے رہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں لکھتا رہا. اور لیکن ٹھیک اپنی طرف سے جواب دینے کی اس نے کوشش کی. جب پہلی دفعہ یہ کتاب خطبات احمدی آئی، میں نے مولانا کے سامنے رکھی. میں نے کہا مولانا اس سے تو پتہ چلتا ہے یہ بیچارہ تو بہت اللہ کے نبی کے ساتھ. مولانا کہا نہ کافر نہیں کہنا. کہا چلو ٹھیک ہے، گمراہیاں اس سے ہو گئی نا، ایسا نہیں کہنا. ہم نے وضو کر رہے تھے اس وقت، مجھے یاد ہے میں 8ویں جماعت میں پڑھتا سر سید کے مضمون پر. تو مولانا وضو خانے میں وضو کر رہے تھے. میں ادھر جا کے پاس جا کے بیٹھ گیا کہ مروت کیا ہوتا ہے. یہ لفظ میں نے پہلے دفعہ ان سے پوچھا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. تو میں نے کہا کہتے کہاں آیا. میں نے کہا سر سید کے. کہتے ہاں بالکل یہ مانی. سیرت، ناٹ بایوگرافی، ناٹ سوانح حیات، ناٹ لائف آف محمد، محمد کی زندگی. یہ لکھی کتاب محمدن لا. ہمارے نبی کے نام کو بگاڑ کے کہا ان کی شریعت کا نام کیا رکھا؟ محمدن لا. آپ کو کیا پتا کیا بیتی تھی جب پاکستان بننے سے پہلے 1857 کے بعد کیا کیا انہوں نے. ہے تو ہم گنڈے تھے، ہمارے کیے کی سزا آئی تھی، پر انہوں نے پھر جن کو اللہ نے سزا کے طور پہ لگایا تھا انہوں نے ہمیں سزائیں پھر کیسی کیسی دی ہیں. یہ سارے زہر اس دور کے ہیں. آپ ایسے نہیں تھے، آپ ایسے نہیں تھے، آپ بہت اچھے تھے. پھر آپ کو جیسے چھینا، آپ تو اپنے نبی سے پیار کرنے والے تھے. آپ کے پاس نالج پور تھا، لیکن اخلاص سچا تھا آپ کے داداؤں کا، آپ کے دادیوں کا. وہ ترجمے نہیں پڑھے تھے پر بعد اب بڑے تھے. وہ کہتے تھے اللہ کے فضل سے ہی بخشے جائیں گے. آپ نہیں کہتے تھے آپ کی طرح میں کی کیتا اللہ دا جڑا اللہ نے میرے ماں مارے ہے. آپ کو اپنے والدین میں سے کوئی، دادوں پر دادوں میں سے کوئی بھی دہریہ نہیں ملے گا، کوئی بھی نہیں ملے گا. نہ دادی کوئی دہریہ ملے گی، نہ دادی کوئی بغیرت ملے گی، نہ بے حیا، نہ بے پردہ. آپ اصل میں آپ کی انہوں نے تہذیب ہی ایسی بنا دی آپ کی کہ آپ کے دادا دادی آپ نے دیکھے ہی نہیں. 40 سال عمر سے بیاہ ہونے، 30 سال 35 دادا دادی نے مرنا ہی ہے. ہوتے 16 سال کی عمر میں شادیاں. آپ کو دادا دادی، میں نے اپنے دادا دادی کو انجوائے کیا، دادا دادی کو انجوائے کیا. آپ کی 18 سال عمر تھی، ماں کی بھی تھی، میں بھی پیدا ہو گیا. بھرپور 26 سال کا تھا جس دن وہ مرا ہے، اور مجھ سے لطف اندوز ہو کے مرا ہے کہ اس کو میں نے اٹھایا. وہ فالج کے اندر میں نے اس کو واش روم میں لے کے جانا، اٹھانا، سب کو خدمت کرنی، سارا دن کام اس کے ساتھ ہی گھومنا. باپ کا تو میں مزہ ہی نہیں لے سکا باپ کا. کیوں؟ وہ سارا دادے رہتے دادے کے پاس. بعد میں 27 سال کی عمر ہوئے گا، ابا بھی ہوتا ہے کچھ. دادے کے ساتھ ہی گھومنا، کالج جانا آنا، سارا کچھ.
آپ کی تہذیب میں آپ کے دادے دادی مر گئے، اس لیے ایمان کی یہ شکستگی، یہ کمزوریاں، یہ ہم جو دلیلیں دے رہے ہیں، یہ کم مولویوں کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، کیونکہ ان کو یہ مسائل سامنے آئے ہی نہیں، اس لیے وہ تھوڑا سا پڑھا پڑھو کہ آپ کو جمعہ سلام پڑھا، اپنے اپنے گھر میں چلے گئے. آپ کا ٹھیک تھا، کچھ چیزیں اچھی بھی تھیں، ساری چیزیں میں کیسے رد کر دوں، مجھ سے رد ہوتا نہیں ہے نا، رد ہو ٹھیک ہے، جذبات میں کئی سخت باتیں کرتا ہوں لیکن ہوتا نہیں. فرمایا اس کے بعد آ گیا پھر آپ کا تصوف، آ گئے پھر آپ کے پیر، میسمرزم، سائیکالوجی، علم النفس، سائیکٹرکسٹ، کئی رنگ، ادھر یا پا لو، ادھر پا کے ادھر کر لو، ادھر کر لو، یہ کی فرق ہے؟ ایک دوائی دینا کہ نہیں دینا، یہ نام بدل کے ادھر رکھ لو، یہ نیندیاں گولیاں ٹرنکولائزر یہ وہ آپ یہ کرتے، سولوشن کر رہے. سارے امیر وہاں جا کے لیٹ جاتے، بڑے بڑے سائیکٹرکوں کی آپ جا کر دیکھیں 8-8 10-10 کنال کا ان کا ایکڑ کا ایک ہاؤس ہے جہاں پہ وہ پھر انہوں نے باغ بوٹے لگائے. انٹر ہوتے ہی جب آپ بڑے سائیکٹرکسٹ کے پاس جاتے ہیں، دنیا ہی اور ہوتی ہے، جھیلیں چل رہی، پرندے چہک رہے، ایسا نیچر. پھر وہاں پہ وہ کرسی پہ بٹھا کے آپ کے ڈاکٹر کی طرح 500 لے کے اٹھا نہیں دیتا، وہ وہاں پہ انہوں نے ریلیکس چیئرز رکھی ہوئی ہیں، ریلیکس بیڈ رکھے ہوئے ہیں، لو سیٹس رکھی ہوئی ہیں. آپ لیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، آپ کی پسند کی کافی آتی، شراب آتی، آپ پیتے بیٹھ کر، وہ پھر آپ سے کہتا ہے آپ بات شروع کریں کیا ہے، وہ بولتے جاتے ہیں، یہ لکھتا جاتا ہے پیچھے، وہ بولتے جاتے ہیں، یہ لکھتا جاتا ہے. حال نکل رہا جی جناب ہوراں دا، یہ دکھاں دا حال کڈنا میں، اس کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ٹرانسفر کر دیے جائیں کیونکہ اس نے ہمیں ٹائم دیا ہے. جی اس سے ڈاکٹر سے ٹائم نہیں ملتا قائد صاحب، یہاں پہ کہا ہے اس سے ملتا تھا، میں آپ کو اس سے دکھا دوں. میں نے کہا وہ ہے کیا چیز؟ تو ایک پاس ہی جماعت اسلامی کا بیٹا، وہ تو اگے تھا جاڑی ہے، وہ کو کرا چیک کرانا ہے. میں کہا اچھا جی، میں نے اس کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا. میں کہا چلو جاؤ. میں کہا یا اللہ وہ تو اگے تو ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو ہے اللہ. یہ مجھے کہتا ہے اس کے پاس جانا، اس کے پاس جانا. اگر تو اس طرح ہی ہے ادھر بھیج کے میری دوڑیں لگوانی، یہ میری آنیاں جانیاں ختم کر، میری دوڑیں لگانی ختم کر. لگا لی میں نے بڑی دوڑیں، تھک گیا ہوں. تو شفا عطا فرما، تو دے، سارا کچھ دے. اس نے بھی تجھ سے لے کے دینی ہے. واہ، اس کے ہاتھ سے کافر کے ہاتھ سے دلانا ہے، دیری کے ہاتھ سے ایک مسلمان کو دلانا ہے. مجھے دلائے گا جو رات کو آدھی رات کو تیرے دروازے پہ کھڑا ہو کے بھکاریوں کی طرح تجھ سے مانگتا ہے، اور تو اس سے دلائے گا جو سو رہا ہے، غفلت میں ہے، تو اس سے مجھے دلائے گا. یا اللہ تیرا تو کوئی مسئلہ نہیں، میری غیرت نہیں مانتی اس چیز کو، میری غیرت نہیں مانتی. تیرے دروازے کا غلام ہوں میں، نے کسی اور دروازے پہ جانا ہے. شوہر اپنی بیوی سے مانگے گا، بیٹا اپنے باپ سے مانگے گا، ہے بیوی مانگے گی شوہر سے، تو کہا کھور قسم کرانے میں مینوں. یہ تو کوئی نہیں، مومن نہ مانگے، مانگنے پہ بھی جمعہ پڑھانا. تازہ ہی سید احمد شہید کی ایک چیز ہے، ہکا بکا رہ گیا. میں نے کہا لو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا مانگتے کیسے. مجھے اب پتہ چلا ہے اس کی تحریر پڑھنے کا کہ مانگنا بھی کیا ہوتا ہے. اللہ سے مانگنا. سارے علم، پیر آ گئے، تصوف آ گیا، دمالیں، آپ نے ان کو حکمت سمجھ لیا. ساری چیزوں کو بابیاں کو حکمت ہوں ہے، دنائیاں ہوں، مرشدہ اور کنجر اتھے موسیقیاں بجا رہے. ادھر ابا دفن تھا، اب تازہ ابا کاٹ کے پیر نصیر الدین شاہ کا کہیں اور جا کے دفنا لیا، اور مثالیں دی یوسف علیہ السلام کی کہ ہم وہاں سے وہاں لے گئے. ہے وہ تو فرعون کی حکومت ہی نکال کے آپ لے گئے. چاچے تایا نے فرعون دسیا، گدی چلتی نہیں تھی، ماڈریٹ نہیں ہوتی تھی، قبرستان تیار کرایا، پھر ادھر چلا کے اب اپنا سارے بھائی مل بیٹھ کے ہم وہاں پہ گائیں گے. دادے کی قبر کے کئی ٹکڑے کیے، پھر اس کے کیا، باپ کے بھی کر لیے. بیٹھے ایزی منی، ایزی منی. پیر نقیب تے نرم لا دے اونٹھا تے سوارا تے اسلام آباد بھر دو. شوف پیر آ گیا تو بھائی اتار دو. سب حکومتیں مجبور ہو گئی. فوج جی ایچ کیو میں شوف پیر کھڑا ہے. کدھر کو آپ جائیں گے؟ یہ وہ سارے علم جن کو آپ نے یہ کمائیاں جی، یہ انڈسٹریلزم، یہ فلانا جی، یہ ساری چیزیں ہیں جن کے آپ گمان رکھتے ہیں یہ حکمت ہے یا حکمت کا حصہ مانتے ہیں. ان علموں کے اندر جب آپ مشغول ہو گئے تو آپ کے سامنے پھر حکمت کے پردے گر گئے. حکمت چلی گئی آپ سے، امت سے حکمت چلی گئی. آپ پڑھتے رہ گئے، آپ علوم قرآن پڑھ رہے ہیں، تفسیریں پڑھ رہے ہیں، سب کوئی مخارج کی ادائیگی، کوئی تجوید، بما تعملون پڑھ کے قاری انہوں رکھو جدا بہتا قرآن ودیا. کوئی علوم قرآن، کوئی جی ارشاد الحق قصری نے 70 کتاباں لکھی ہیں حنفیت کو خراب کرنے واسطے. ہاں جی فلانے نے یہ لکھی شافیت کو گرانے کے لیے، مالکیت کو گرانے کے لیے. اس نے جی مقلدین کا رد کیا، اس نے غیر مقلدین کا رد کیا. ہاں جی اس کے فلانے کا رد ہو گیا، اے علم ہو رہے ہیں. یہ رد ہے، یہ علم ہے. فاتحہ خلف الامام نہیں پڑھی جی، رفع یدین کا ثبوت دے دے جی، فلانے کا دے دے. یہ علم ہے، یہ حکمت ہے. یہ کیا چیزیں ہیں جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ہاں
یہ علم ہے جن کے ذریعے سے، یہ فقہ کی کتابیں ہیں، اتنی فقہ لکھی، ہضم ہی نہیں ہو رہی، روز بحثیں کر رہے ہیں اللہ یہ، او بھئی اللہ کسی نے دیکھا نہیں، اس پہ بحث کس بات کی ہو رہی ہے؟ نبی کا کام تھا اگر اتنا مسئلہ ہم تھا کہ میں نور ہوں کہ بشر، مجھے علم غیب ہے کہ نہیں بتا کر جاتے، اور نبی نے علم غیب کا بتایا، وہ مانتے نہیں، کہتے نہیں 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 نہیں، وہ کہی جا رہا ہے نبی کہ کل کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ لڑکی نے کہا جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، فرمایا نہیں کہنا لڑکی، جو اللہ چاہے، میں مختار کل نہیں ہوں لڑکی نے کہا گیت گاتے ہوئے کہ ہمارے درمیان میں وہ رسول ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ نبی کا رک وہ پڑھ جو پہلے پڑھی تھی، یہ چھوڑ دے نعت کا حصہ، یہ میری نعت نہیں ہے، جعلی نعتیں اس وقت نبی نے رکھوا دی اپنے سامنے، ہاں جی، وہ جی وہ پڑھ ہے جی، قادری پڑھ ہے جی، فلانا پڑھ ہے نعتیں، آپ نعتیں میں یہ علم ہے بھائی، یہ نمائشی چیزیں ہیں۔ اب آپ اس میں گئی امت ساری پھنس، کم ہو گیا تباہ، آپ ہو گئے برباد، آپ کو ہم کھینچ کھینچ حکمت کی طرف لاتے ہیں، آپ کھینچ کھینچ کے ادھر کو جا رہے، وہ جی یہ علم رجال سیکھنا ہے جی، یہ میں نے فلانا سیکھنا ہے جی، میں نے یہ سیکھنا ہے، میں نے رد کرنا ہے، اور تو ابن حجر اسقلانی رہنا نہیں۔ کیے ہوئے کاموں کو آپ دوبارہ کر رہے ہیں، کیے ہوئے کاموں کو۔ ایک آدمی اندر میری ہنڈیا کو بنا کے چلا گیا، میں نے کہا کریلے بنا دے اس کے، وہ بنا کے چلا گیا، دوسرا تھا استاد جی میں بناواں کریلے، پھر وہ کریلے، تیجا ہے میں پھر کریلے بنانا، چوتھا ہے پھر اور کریلے، میں کہتے کریلے کا ٹرک بننا ہے۔ حصے کے کام ہو چکے، انٹروڈیوس اس کو کرائیں، پڑے ہیں کام، کوئی نیا کام امت کے لیے نہیں، امت کے لیے ایک ہے حکمت سیکھ جائے اپنا اور عمل میں آ جائے، فرقہ واریت چھوڑ دے، حکمت کی طرف دعوت دے۔ کتاب اللہ و سنت رسول کی باتیں کرتے، کتاب اللہ سنت رسول کدھر کو آئے گی؟ نبی کے بعد جو پھر گروپ کیسے بنے، یہ حکمت کے ٹوٹے کیسے ہوئے، اس کو پھر برباد کیسے کیا، یہ پھر اگلے جمعے میں بتاؤں گا کہ اگلے جمعے میں کیا ہوا، کیونکہ اتنا ہی ابھی میرے میں زور ہے، آپ میں بھی زور بہت کام ہے، آپ بھی بیٹھ نہیں سکتے، ورنہ جمعہ ادھر ہی اور پڑھا دیتا میں، ٹھیک ہے نا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں جی، نبی تو جائے وہاں پر جہاں پر نبی کے بچے مر رہے ہیں، نبی قوالیوں کی محفلوں میں آئے، نعتیں سننے کے لیے آئے ہیں، نبی تفسیر کی کلاسوں میں آ کے بیٹھے، حدیث کی کتابوں میں بیٹھے، منطق کے آ کے بیٹھے۔ نبی بریلوی کہتے ہیں حضور تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے بزم چراغا یا رسول اللہ۔ تو نبی ادھر آئے گا جس دن حسین ابن علی شہید ہوئے، نبی کدھر تھے؟ کربلا میں تھے، اس دن بھی درس ہو رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، ادھر نہیں نبی علیہ السلام گئے۔ اس لیے نبی ادھر آئے، آپ کی محفلوں کے اندر، شادیوں کے اندر جی وہ ہمارے گھر آ جائیں، درس دے جائیں، جی نکاح پہ یہ پڑھا دیں، آپ یہ کر دیں، ادھر آئیں گے نبی، قرات کی محفل میں آ جائیں، او جی وہاں پر آ کے تفسیر سن جائیں، درس قرآن، ادھر آنا نبی نے کہ حضور ہر جگہ حاضر ہیں، حضور ادھر آئیں، میرے گھر بھی ہو جائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، بھی نبی تو پہلے سے موجود ہے، تشریف کہاں سے لانا، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں علم غیب نبی کو ہر وقت کا، تو آنا جانا کہاں ہے، وہ تو سامنے ہے، نہ اپنے عقیدوں کا پتہ نہ کچھ اور۔ اس لیے کیا کروں میں تو یہ کہتا ہوں یہ پاگل ہی ہو گئی امت نبی کا در چھوڑ کے۔ یہ موسم بدلا، بارش ہوئی، دیکھیں بارش ہوئی، کئی دنوں سے میں دعا ہی نہیں سنی جا رہی۔ اخیر انٹرنیٹ پہ دیکھا کسی نے صلاۃ الاستسقاء، ہمیں یہ ہے ہی نہیں کہ ہم سردی میں بھی پڑھنی ہے نماز استسقاء، ہم گرمی کا ہی مانتے ہیں کہ بارش کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو سوچو میں پڑھ گیا، میں نے اس کو شیئر کیا، میں نے کہا بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے نہیں پڑھی، جمعے والے مجھے چاہیے تھا بندوں کو کہتا کہ چلو نماز استسقاء میں پڑھا دوں ان کو۔ تو خیر دل میں یہ خیال رہا، موسم آپ موسم سمجھتے ہیں شاید یہ میرے پہ بہت قیامت گزرتی، میں موسم کی ذرا نیچ دائیں بائیں موسم ایسے ہی کرتا ہے نا، مجھے پتہ ہے مشیت الہی میں کوئی گڑبڑ ہو، اللہ پاک کچھ سزا دینا کچھ آ رہے ہیں، یہ رحمت کے فیصلے واپس لیے جا رہے ہیں، کوئی عذاب کے فیصلے ہو رہے ہیں اوپر، یہ عرش الہی پہ کوئی اور ہی ہے۔
کہ تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر، غالب نے اپنا اقبال نے کہا تھا. ہاں تو موسم ذرا سا بھی اوپر نیچے ہوتا ہے، ہوائیں بند ہو جائیں، قحط آ جائے، سیلاب آ جائیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی. تو اس لیے میں سب سے پہلے جو مجھ پہ اثر انداز ہوتا ہے یہ موسم ہی ہوتی ہے. تو کل میں اپنے روٹین کے مطابق کمرے میں تھا، دیر سے نکلا نہا، جب میں نکلا باہر بارش ہو چکی تھی ہلکی پھلکی. یقین جانے کل میں نے بے ساختہ اللہ رب العزت کی خود ہی میرے منہ سے الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ مسکراہٹ آ گئی. میں ہنسی جاؤں بارش دیکھ کے. تھوڑی دیر بعد اتنی میں نے حمد و ثنا کی، تھوڑی دیر کے بعد جب میں کہیں بیٹھا مجھے تھوڑی سی رکا. یہ ہے اصل شکر، یہ ہے اصل شکر، بے ساختہ ہی شکر. بندے کو پتہ بھی نہیں کہ میں نے کیا پڑھنا تھا، بس چل پڑا. اللہ تو نے یہ کیا بہار لگا دی. کسی کی دعا نہیں رنگ لے، شاید وہ استسقاء والی ہو گئی ہو، کسی کی دعا نہیں رنگ لائی. ہوا کیا، رات سوچتا رہا ساری رات. میں نے پوچھا اللہ سے یہ کیا مسئلہ ہے، کس نے دعا کی آپ سے کہ آپ کو ہم پہ رحم آ گیا؟ جواب یہ آیا کچھ بھی نہیں ہوا. سنتا تو سب کی ہوں، سنتا تو میں سب کی ہوں، خود میری ہی رحمت میرے غضب کے آڑے آ گئی. میں نے اپنی رحمت سے مجبور ہو کے کر دی، انتا ہٹنا نہیں، میں ہی کر دیا. یہ جواب آیا رات میں. بہت میں نے اللہ یا اللہ بتا نا بات کیا ہوا، مجھے سمجھا. تو ابراہیم کو سمجھاتا ہے، بڑے بڑے آدم کو سمجھائے نام، مجھے بھی سمجھائیے کیا ہوا. کہا کچھ بھی نہیں، بس میری ہی رحمت جو تھی اس کو جوش آ گیا. میں نے اپنی رحمت کے تقاضوں کی وجہ سے بارش دے دی، ورنہ تم لوگ کیا ہو، تمہارے کہنے سننے سے میں نے بارشیں کا برسانی. تو موسم شکر کرے کھل گیا. پتہ بتا دیا کہ میں کیا کرتا ہوں. کچھ بھی نہیں کیا، سورج کہیں نہیں گیا تھا، ادھر ہی بیٹھا تھا، ڈیوٹی کر رہا تھا اپنی. اس کو کبھی نہیں کہا کہ تم ادھر ادھر ہو جاؤ، بس کسی اور کو حکم دے دیا، فرمایا جاؤ اور ہمارے سورج کو ڈھانپ لو سارے کو. وہ آئے اور انہوں نے آ کے پردے ڈال دیے سورج کے اوپر، بادل اللہ کے پردے. وہ پردے آگے ایسے کھینچے تو روشنی نہ آتی، بس اللہ نے پھر یوں کر کے بادلوں کا پردہ کھینچا، روشنی بند ہو گئی، دنیا کانپ گئی. بلے بلے حال تو آئیاں ہو گئی، گورنمنٹ الارم بج گئے، سب خوش ہو گئے. تو یہ اللہ سمجھ گئے. ہو جی صاحب نظر نہیں آتا، تینوں نظر کتنے ہونا، سمجھ گئے. تو رحمت جو ہے یہ خود بارش ہے. تو بارش کی رحمت کی ایک شکل بارش ہے. رحمت کی ایک رحمت مختلف شکلوں کے اندر اترتی ہے. بیٹی بھی رحمت ہے، بیٹا بھی رحمت ہے، رزق بھی رحمت ہے، پھل ساری رحمت ہے، مگر ہر پھل کا رنگ الگ ہے، وہ سب رحمت ہے. یہ بھی پھر رحمت آئی بارش کی شکل میں. رات رحمت آئی ہے، اب بارش پہ گئی، رحمت برسی ہے رات. سب کو زکام نزلے کھانسی. میں نے اللہ سے کہا میں یا اللہ مارنا، مجھے زکام ہوا کب کیسے ٹھیک ہوگا، مجھے میرے کھانسی کب ٹھیک ہوگی. روز تہجد میں کب بارش ہوگی، منتظر، انتظار لگ گیا دل کے اندر. جب انتظار لگ جائے نا یہ رجوع ہوتا ہے. پھر ایک رکعت بھی نہ بھی پڑی جائے نا، اللہ کہتا ہے بیٹھا تو ہے، سوچ تو رہا ہے نا مجھے، سمجھ گئے نا. تو یہ موسموں پہ غور کیا کریں. اور میں آپ کو بھی توجہ دلاتا ہوں، کئی دفعہ میں نے سوچا کہ میں کل کسوف کی نماز سورج کے زین چاند گرہن کی پڑھاؤں گا، رات کو بھی آتا ہے خیال نماز استسقاء پڑھاؤں گا، تو مجھے بھول جاتا ہے. کوئی ساتھی جو نوجوان لڑکے نئے آئے، اتنے کام اتنی باتیں ہوتی، مجھے الرٹ کر دیا کرے کہ استاد جی آج چاند گرہن ہونا ہے، آج سورج گرہن. کوئی دو چار کو بلا لوں اپنے پاس، بلا کے پڑھا لیا کروں، کچھ سنتیں زندہ کریں. نماز استسقاء کا بھی آپ کو میں بتا دوں، یہاں پہ ابھی اجتماع نہیں ہے، کھلی جگہ ہوتی، چلو اپنا بھی کوئی دارالسلام بنے تو ضرور پڑھا کریں گے، تو وہ اندر ہی پڑھ لیں گے. نہ ہوا تو اپنے گھروں میں چھت پہ جا کے خود بخود پڑھ لیا کریں. ہے 2 رکعتیں پڑھی، پھر اپنی چادر اوپر بدل دی. سیکھے نا، بچوں کو لے کے کہا یا اللہ ہم پہ اپنی رحمت برسا. یہ تو پھر اگر تو نے نہ برسائی یہ گندم کہاں سے ہوگی، سورج نے اس کو ہیٹ نہ دی، آٹا کہاں سے کھائیں گے. 5500 روپے من خدایا آٹا ہو گیا، غریب کھا نہیں سکتا. اگر یہ تو 10-20 ہزار روپے من کر دے گا تو کون ہمارا پوچھے گا. پہلے ہی آپ اس سے بات کریں. ہاں معیشت نواز شریف نو لے آ کے کچھ نہیں ہونا، نہ عمران خان اے اللہ لے آؤ، اللہ نو لے کے آؤ، اور اس کے چلا گیا تھوڑے کو، اپنے نبی نو لے کے آؤ. پالو ووٹاں تے کر لو جو مرضی زور لا لو. سمجھ گئے. بچے کا سوال ہے ساجی الیکشن کے بعد، بھائی میں نے پہلے جمعے پڑھائے ہوئے ہیں، نہ مجھے نواز شریف سے کوئی اندھی محبت ہے، ووٹ اسی کا ہے، اسی کو دینا. نہ دیں آپ کی اپنی مرضی.
دینا اس کو ہے. جماعت اسلامی والے کہہ رہے تھے پچھلے دنوں آئے, آپ آتے آپ کو فارغ ہے, میں کیا نہیں تو ساڈے نال پیار نہیں, میں کہا میں تھوڑے نال پیار اللہ واسطے, اللہ ہی مینوں کہہ رہا بھی انہوں دینی تو میں ہوں تو انہوں کدھر دے دوں, میں تمہیں دیتا ووٹ, میرے پاس نہ مانگنے آنا, آرام کریں اپنی جگہ پہ, نہ میں نے دینا ہی. میں ممبر پہ بیٹھ کے نہیں ہم جمعہ پڑھ لیں گے, میں کہا جمعہ تو پڑھ 100 باری, یہ جمعہ حرام ہے تیرا پڑھنا, مت پڑھنا ہی جمعہ, کیونکہ تو ووٹ واسطے پڑھنا آ رہا ہے, تیری نیت ہوگی خراب. میں تیرے تو پہلے ہی دستا میرے ہاں جمعہ حرام ہی تیرا پڑھنا, ہوں تو جدوں ملن واسطے ویسے بھی آیا نا پھر بھی حرام ہو جانا, کیونکہ ہجے وچ کوئی رڑکدا کتے ہور ہی پڑھ لا جمعہ. اور کوئی ہوتا ہاں جی حاج صاحب آپ آئے انشاءاللہ بھی, عبدال صاحب بھی, آپ بھی آئے, میں انشاءاللہ ہے اسی کی لینا ہے. باقی اگلے جمعے کو کروں گا تھوڑا سا علمی گفتگو کریں گے, ووٹ سے 8 دن پہلے نا کوئی علمی گفتگو آپ کو سمجھائیں گے کہ کیوں ووٹ کسی کو دینا ہے, اس کی وجوہات کیا. تیاری میں کر رہا ہوں ذہنی طور پہ, آج بھی ارادہ تھا, پر میں نے کہا نہیں, پہلے آتا مقاعدہ لکھیا, یہی اتنا مضمون, اتنا بڑا مضمون ہے, اتنا بڑا بھی یہی نہیں ختم ہو رہا, ٹھیک ہے. روزانہ بیٹھ کے لکھی جاتا ہوں, رات کو لکھتا ہوں, دن کو لکھتا ہوں, لکھی جاتا ہوں. ایک جملہ لکھنے کے لیے میرے کچمبر نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے. کل درس قرآن انشاءاللہ 9 بجے ملاقات, 9 سے 11. سوال سن لیا تھا گروپ میں آیا کہ مرد کی کیا عدت ہوتی, انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 نسلوں سے مسلمان, چلو 3 سے تو مانے نا, جب سے پاکستان بنا تب سے تو مسلمان ہی. سوال کا کوئی نہیں, ٹھیک ہے, مذاق نہیں میں اڑاتا. اس کے ایک پس منظر بیک گراؤنڈ میں چیک کرتا ہوں کہ آیا کہاں سے سوال. کبھی کسی نے اس کو دین سے آشنا نہیں کیا, کبھی اس کو نکاح کے وقت مولوی نے نہیں بتایا کہ نکاح, اس نے نکاح سے پہلے مولوی کے پاس گیا ہی نہیں. مولوی کا کوئی قصور نہیں, آپ مولوی کے پاس جاتے ہی نہیں. میں درس قرآن دیتا ہوں, آپ اتنے میں کل آئے تو درس قرآن پہ اتنے ٹائم پہ سارے, میں مننا تو سی, اور کئی بہانے آپ جھوٹے اس قدر ہیں. اللہ نہ کرے آپ کا سب کا ہی کوئی ایک آدھ کل 9 بجے ٹھیک گھر کے اندر سے کوئی بندہ اسپتال چلا جائے, میں کہتا ہوں سارے کام چھوڑ کے آپ نے پہنچ جانا ہے وہاں پہ. میں بددعا نہیں دے رہا, لیکن تجربہ ہو جانا ہے کسی دن سب کو نا. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو میں نے کہا ہوا ہے کہ جس تک میری بات پہنچے اس کا عین 9 بجے بندہ تو نے نہ کسی جگہ پہنچانا ہے, تاکہ میرے ہاتھ بات آ جائے, میں اس کو چھوڑوں نہ پھر. اور اللہ تعالیٰ کو اس ٹائم تھوڑے پیٹ سے درد ہوئے گا, اسی ٹائم کوئی وہ تباہی ہو جائے, آ جائے گا خبر آ جائے گی الٹی سیدھی, پھر نٹھے بجے, پھر میرے 10 گھنٹے کے بعد ہیلو میں کیسے اتنے پھنسے ہوئے, کوئی دعا دسو. دعا بیٹا یہی ہے درس قرآن چاہ, یہی دعا وا, یہ آئے گا تو تیرا کام ہونا, نہیں تو تیرا کام نہیں ہونا. میں وہ مولوی بالکل نہیں ہوں, بالکل معافی نامہ نہ میرے پاس ہے, نہ مجھے کوئی دیتا ہے, نہ میں کسی کو دیتا ہوں. سمجھ گئے نا, اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. جو یہ ہو رہا ہے ملک کے اندر, وہ جی بات دیکھیں, اور کچھ نہیں. جو عمران خان نے کہا تھا نا, جو کہا تھا وہ آگے آ گیا, چھوڑنے وہ آیا غلط ہے. جو تکبر, اتنا سا چھوٹا تکبر بھی اس نے بولا تھا نا, وہ بھی آ گیا ہے. اقتدار پہ آ کے با اقتدار اور با اختیار ہو کر آدمی بے نقاب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی اصلیت کیا ہے. جب اتھارٹی ہاتھ میں آ جائے نا بندے کے, اس وقت پتہ چلتا ہے کہ تلوار اور گھوڑا ہے, یہ ہے کیا, سارے کر کیا رہا ہے یہ بندہ. سمجھ گئے؟ اس لیے بھائی جان یہ اس کے نااہل آدمی ہے, بالکل اس کو کچھ بھی نہیں آتا. یہ میرا حجام یہاں بیٹھا, کیسی مثال دی, گیا اس کے پاس, کہتا کاشف بھائی یہ میں نائی ہوں, یہاں پہ بیٹھا میں بال کاٹ رہا ہوں, آپ زبردستی یہاں سے مجھے نکال کے ایک اور بندہ یہاں سے تھوڑے بالا تک کروں گا کی, وہ ایماندار ہو, ہینڈسم ہو, خوبصورت ہو, گڈ لکنگ ہو, پینٹ کوٹ ٹائی پرفیومڈ ہو, بات کرنے کا رنگ ڈنگ ہو, انگریزی میں بات کرے, فصیح اللسان ہو, جی قرآن مجید کی آیتیں پڑھے, حافظ ہو, مفسر ہو, خود مولانا اسحاق ہی کیوں نہ ہو, قائد اعظم علامہ اقبال ہی کیوں نہ ہو, پر اس کو بال نہیں کاٹنے آتے, بال نہیں کاٹنے آتے. کی کرو گے دی ایمانداری, وہ تقوی دی پرہیزگاری, تے وہ حاجی ہونا, تے وہ نمازی ہونا, تے تسبیح پھیرنی, تے یہ صدائی ہیں آپ. سمجھ گئے؟ موٹر سائیکل والے سے موٹر سائیکل ہی ادھر ٹھیک کرانے جاتے ہیں آپ, اور کار والے سے آپ کار ٹھیک کرانے جاتے ہیں, کہ یہ کاروں کا شو روم نہیں ہے, وہ موٹر مکینک ہے. ایک موٹر مکینک وہ ہے جو آپ کا پمپ کھولتا ہے, ایک موٹر مکینک ہے جو صرف آپ کے یہ گرینڈر کے جگ ٹھیک کرتا ہے. تو ادھر تو آپ بڑی عقل برتتے ہیں, فرق کر لیتے کہ موٹر والا وا ہے, فلانے والا فلانے. جب آنی ادھر کی باری, ہینڈسم سمارٹ, کافرانو للکاردہ, کتے گورا چٹا سونا, اچا لما جوان, تو انہوں تھی دینی ہے. یہ جوائیاں نو کسرہ دیکھی دیا,
حکمرانہ نہیں دیکھی دیاں پٹھی گل میرے کو سن دے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی بات کرے آپ کرنے کی، کیا پتا آپ کو بھائیو، یہ جو ہے یہ درد دل کے ساتھ وطن عزیز بہت قیمتی ہے۔ یہ جگہ سمجھ لیں جیسے میں نے ایک جگہ باہر قلعہ ایک لے لیتا ہوں زمین کا، کوئی چودھری اس کے اوپر آ جاتے ہیں قبضہ کر لیتے ہیں، میں نے قبضہ چھڑانا ہے، پہلے تو ہمارا یہ اس وطن عزیز سے یہ جگہ ہے ہماری بہت پیارا ہے، اس کا ایک ایک ذرا ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے، اس کے اندر سے ابھی ہے اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ ہمارا آئین قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، خوشبو آتی ہے اس میں سے بہت خوشبودار ہے۔ جس دن یہ آئین سے کانسٹیٹیوشن سے ہٹا دیں گے نا، گر تجھ کو اسلام کی فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھے کوئی آگ لگائے۔ میں کوئی جگہ سے پیار کرنے والا آدمی، انہوں نے کہہ دیا قرآن، قائد اعظم نے کہا تھا قرآن و سنت ہمارا آئین ہوگا، دستور ہوگا، بس پھر میں نے دیکھا نہیں، میں نے کہا نہیں اس کی ہسٹری پڑھنی بایو کہ یہ کون مسلمانوں کا اتنا درد والا آدمی، اب اس کے میں پینٹ کوٹوں کو دیکھوں یا اس کا وطن لے کے دیکھوں۔ اس لیے قائد اعظم کا کیا ہوا بابری مسجد کے ساتھ، مندر بن گیا، رات ہی خبر ایک اور آ گئی ہے، یو پی کے اندر ایک اور مسجد جو ہے وہ انہوں نے دے دی مسلمانوں کی، ہاں جی 700 مسجدوں کو کہتے مندر بنانا ہے، 700 مسجدوں کو، ہاں جی قائد اعظم بھی فوت ہو گیا، سارے دنیا سے چلے گیا، ابوالکلام آزاد بھی چلا گیا، کیا بنا پھر پتہ چلا، ہاں ٹھیک ہے ہم اپنے وطن میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے پر پتہ تو چل گیا ان سے تو اچھے اس وطن میں ایک وہ گائے قربان کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں سارا خاندان گاؤں کا گاؤں قربان کر دیتے ہیں، وہ پھر کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی 90% 95% آزادی ہے آپ کو اپنے ملک میں، باقی پروپیگنڈا ہے بہت زیادہ کہ ہم یہ نہیں ہوئے وہ نہیں ہوئے، پاکستان آپ کا اپنا ہے، بہت محبت کریں اس کو۔ اب مہم چلیے جی ہم نے ووٹ دینا حزب تحریر والوں کی طرف، یہ جمہوریت ہے یہ کفر ہے، سارے کفر کے چاچے مامے اب اترے ہوئے جماعت و دعویٰ والے، اب بن جائیں گے سارے، جب سیٹیں لینی مراد قومی اسمبلی میں کروڑوں روپیہ ادھر ادھر ہونا ہے، اب اتر گئے، اب آئیں گے سارے میدان کے اندر، کچھ نہیں ہے، آپ ہوش کریں، جو آپ کو بات بتاتا ہوں عالم دین بتائے گا آپ کو کہ کس طرف جانا ہے۔ مجھ سے اگر پوچھتے ہیں نا نماز فاتحہ پیچھے پڑھنی کہ نہیں پڑھنی، یہ بھی میں ہی بتاؤں گا کہ ووٹ کس کو دینا کس کو نہیں دینا، یہ قیامت کے دن میرے ذمہ پڑھنا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا تو باشعور تھا، تو نے کس طریقے سے دیا، دے دلائل، آپ کو تو کچھ بھی نہیں جانا، میں پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا، اب کا ذمہ دار میں ہوں بھائی، جو آپ دیں گے میں تو ادھر کھڑا ہو جاؤں گا، میں بتاؤں گا، پھر میں نے قرآن و سنت کے مطابق دلیلیں دیں، وہاں بحثیں ہونی، 50,000 سال کا دن ہونا ہے، 50,000 سال کا دن، ایک دن، اور پتہ نہیں کتنے دن چلنی ہے، 2 سال 20 سال 500 سال چلنی ہے، دن ایک جو ہے 50,000 سال کا ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے وہاں پر، یہ بحثیں تو ہونی ہے، اللہ نے کھڑے کر لینے سارے، آؤ کاشف کے ماننے والے ادھر یہ دیں دلائل، کیوں تم لوگوں نے اس وقت ان دونوں میں سے ایک بندے کو چنا تھا، تو آپ جواب تیار رکھیں، اگلے جمعے اس پہ بحث کریں گے، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، حق کہنے کی، حق پر عمل کرنے کی، خوشنودی نہ ہو کوئی، باقی میں خاندانی طور پہ پیپلز پارٹی کا ہوں، پکا نان کے دانت کے پکے ٹھکے اندھے مقلد، میں نے مولانا اسحاق صاحب سے بیٹھ کر بحث کر کے مناظرہ کر کے کئی دنوں کا کتابوں کے حوالے دے کے پھر بحث کی تھی، پھر میں نے جا کر مسلم لیگ کو ووٹ دیا، وہ جماعت اسلامی میں رہے ساری زندگی، ووٹ انہوں نے نواز شریف کو ہی دیا، انہوں نے کہا نہیں بیٹا اس کی وجوہات ہیں چند، ٹھیک ہے جماعت اسلامی کو حقدار ہے پر جماعت کے بعد بندے نہیں ہیں، جماعت کا تو اپنا 5,000 ووٹ منور حسن کو اتار کے یہ سراج الحق کو جب لے کر آئے ہیں نا تو یہ کہتے جی ہم بھی ہمارا ہڈن ووٹ ہوتا ہے، 5,000 ووٹ منور حسن کا کھا لیا جو اس کے حق میں پڑنا تھا، دوبارہ امیر منتخب ہونا تھا، کھا کے سراج الحق کو لے کر آئے کچھ کام کرانے کے لیے، پھر اس نے وہ کام کیے، 5,000 ووٹ جماعت کا اپنا غائب ہے، سید مودودی کے لڑکے نے اس پہ کالم لکھا اور وہ کالم میں نے جمعے میں پڑھ کر آپ کو سنایا اور چھپا، اور ابھی تک وہ اس کی تفتیش ہو رہی، وہ کدھر چلا گیا 5,000 ووٹ، جو جماعت خود اپنے امیر بنانے میں کرپشن اور ان کی بے ایمان ہو، جس کا تازہ انتخاب بے ایمانی پر مبنی ہو، آپ اس جماعت کو کہتے ہیں، داڑیاں دوڑیاں دیکھ کے آپ دھوکے میں آتے، میں نہیں آتا، کالا قرآن نے یہ کہا، خارجی بھی قرآن ہی پڑھتے تھے، حضرت علی تو کھچ نہیں آئے، انہوں نے کہا چال کام کر، او علی سی اسی کاشف علی ہیں، اس تو تجھے اپنا کام دیکھو، اس دھوکھا تاکھا کوئی نہیں ہے گئے تھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اشف کل مریض اللہم رد کل غریب اللہم اقض دین کل مدین اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون جزاک اللہ صفحے